Good evening and a very warm welcome to the Black Hole. Today we are going to explore GM Sayyid's ideology and its relevance to modern Pakistan. So let's discuss his vision for the nation, his views on, say, provincial autonomy, and how his ideas resonate with today's political landscape. اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے وی آر ویری گریٹفل ٹو آر اسپیکر. میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے عبد الخالق چنیجو صاحب. ہی از اے سول انجینئر ٹرنڈ لائر who has dedicated his life to political, social and human rights activism. اور اہم بات یہ ہے کہ for 25 years, that is from 1970 till 1995, he had worked closely with GM Sayyid and hence he gained deep insights into his ideology. Currently you are serving as the chairman of GS Sindh Mahas. Moreover, Junejo Saab has authored 15 published books in Sindhi, English and Urdu languages, contributing significantly to political discourse and cultural dialogue. آپ سب لوگوں کی آمد کا شکریہ. جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ میں فون بند کرواؤں گا، نہیں بند نہیں کرواؤں گا. پلیز ٹرن یور سیل فونس ٹو سائلنٹ موڈ سو دیٹ دیر از نو ڈسٹریکشن. مور اوور وین دا ہاؤس از اوپن فار Q&A اینڈ میوچل ڈسکشن. آپ ضرور اس گفتگو میں شریک ہوئیے گا، نہیں تو آپ کی آمد ادھوری رہ جائے گی. بٹ پلیز گیو اس اے فیور کہ پہلے آپ اپنا ہاتھ بلند کیجیے گا تاکہ آپ کو مائکرو فون دے دیا جائے، پھر آپ کی آواز جو ہے ہال میں بھی سب کو سنائی دے گی اور آن لائن آڈینس کو بھی. یہی تھی 2-3 باتیں. پلیز ویلکم اور ریسپیکٹڈ اسپیکر عبد الخالق جنیجو صاحب. تھینک یو. تھینک یو. مہربانی بلیک ہول کے دوستوں کی، اور جو دوست ساتھی یہاں موجود ہیں ان کی بھی مہربانی. اب یہ تو آج کل ہر انسان، مطلب پاکستان میں رہنے والے لوگ، اور ان میں وہ بھی شامل ہیں جو پاکستان کے سب سے بڑے وکیل ہیں، وہ بھی مانتے ہیں کہ پاکستان وجودی بحران سے گزر رہا ہے. یہ آج کا مقبول ترین جملہ ہے. تو وجودی بحران تک پاکستان پہنچا کیسے ہے وہ ضرور دیکھنا چاہیے. بیماری کا علاج تبھی ہو سکتا ہے جب بیماری کے اسباب کو جانا جائے. تو جو بات حکمران یا اکثر لوگ آج کہتے ہیں کہ پاکستان وجودی بحران میں پہنچ چکا ہے، جی ایم سید نے اس کی نشاندہی بہت پہلے کی تھی اور بتایا تھا کہ اگر یوں آپ نہیں چلیں گے تو یہ نتائج آئیں گے جو آج آ رہے ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں. انہوں نے ان کا ویژن مختصر میں بالکل جو انہوں نے خود کئی بار کہا ہے، لکھا ہے. عام طور پر تو یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ جی ایم سید تو ایک تنگ نظر اور تقسیم کرنے والا لوگ ہے، توڑنے والا بندہ ہے، جو بالکل اس کے اپوزٹ ہے جو کچھ ان کا ویژن تھا جس کے لیے انہوں نے کام کیا. تو انسان ذات کی ترقی، عالمی امن، پیسفل کو ایگزسٹنس، بیسیکلی ان کا فلسفہ، ان کی زندگی کی جدوجہد اس کے لیے تھی. اور ان کا کہنا تھا، لکھا ہے کہ سندھ کی آزادی کے لیے جدوجہد بھی میں ان آدرشوں تک پہنچنے کے لیے کر رہا ہوں. اور پاکستان میں بھی پہلے 25 سال انہوں نے یہ کوشش کی کہ پاکستان کو ایک جمہوری سیکولر ملک، وفاقی ملک بنایا جائے جس کے ذریعے یہ ان مقاصد کے لیے جدوجہد کی جا سکے. اس کی میں 1-2 مثالیں دیتا ہوں. پاکستان بننے سے چند مہینوں بعد ہی 1948 میں ایک جماعت بنی تھی، پاکستان پیپلز آرگنائزیشن. جی ایم سید کی میزبانی میں خان غفار خان، عبدالصمد اچکزئی اور دوسرے سب لوگ تھے. اس کا منشور اب میں تفصیل سے تو نہیں یہاں بتا سکتا، وہ ایک کتاب چھپی ہے، میں نے ہی مرتب کی ہے، جو اس کے حوالے سے یہ عنوان ہے فکر جی ایم سید اور آج کا پاکستان. اس میں وہ پوری دی ہوئی ہے. اسی میں انہوں نے خد و خال بتائے ہیں کہ نئی ریاست کیسے بننی چاہیے.
اور اس سے بھی آپ جی ایم سید کے ارادوں کو یا ان کی کوششوں کو سمجھیں کہ پاکستان بننے سے پہلے جناح صاحب سے ان کا ٹکراؤ ہو چکا ہے، یہاں بیٹھے ہوئے دوست جانتے ہوں گے، لیکن پاکستان بن گیا، انہوں نے کہا اب اس ملک کو بہتر طریقے سے کیسے چلایا جا سکتا ہے، تو پاکستان پیپلز آرگنائزیشن کا جو پروگرام تھا کہ ریاست کو کیسے بنایا جائے، اور اس میں انہوں نے خاص رہنمائی سوویت یونین سے لی ہے۔ انہوں نے نام جو سجیسٹ کیا ہے وہ بھی جیسے یو ایس ایس آر ہے، یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلکس، تو انہوں نے نام تجویز کیا نئی ریاست کا یونین آف سوشلسٹ اینڈ آٹونامس ریپبلکس۔ پھر ویانا میں عالمی پیس کانفرنس ہوتی ہے 1952 میں، پاکستان کے وفد کو جی ایم سید لیڈ کر رہے ہیں، اس میں تو انہوں نے وہ باتیں کہی ہیں جو آدمی پڑھے گا تو حیران ہو جائے گا، جو ایگزیکٹلی پچھلے 15-20 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ وہاں پہ انہوں نے بتایا، وہاں مندوبین ساری دنیا سے تھے، کہ پاکستان میں اس وقت یا 1952 میں اس وقت تو سیکولر لوگ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ریسنٹلی جو قرارداد مقاصد پاس ہوئی ہے، اگر اس پر ملک کو چلایا گیا تو یہاں پر مذہبی انتہا پسندی کی اتنی خطرناک تحریکیں چلیں گی۔ یہ اس وقت انہوں نے کہا 1952 میں، اور لکھا ہوا ہے، تقریر چھپی ہوئی ہے، امریکہ اور برطانیہ کا نام لے کے ان کے سفیروں کو انہوں نے، وہ موجود تھے اس میں، ان کا نام لے کے امریکی برطانوی سفیر کو کہا کہ آپ لوگ ہمارے جیسے ملکوں میں اپنے مفادات کے لیے جو مذہبی تحریکوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کے نہ صرف ہمارے لیے دنیا کے لیے خطرناک نتائج نکلیں گے۔ جو بات امریکہ اور دوسرے اس کے اتحادی ملک جن کو ساری دنیا یوں ایک آئینے کی طرح نظر آتی ہے، ان کو وہ بات دنیا میں اتنی تباہی کرانے کے بعد سمجھ میں آئی، جو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے لیے مذہبی انتہا پسندی سب سے بڑا خطرہ ہے، اور پاکستان کی ریاست یا اس کے حکمران بھی اب کہہ رہے ہیں کہ ملک کے لیے سب سے بڑا وجودی خطرہ مذہبی انتہا پسندی ہے۔ تو انہوں نے وہ بات تب کہی تھی، اور ان کا مقابلہ اسی لیے ریاست سے تھا، کسی بھی شخصیت سے، کسی ایک پارٹی یا لیڈر سے نہیں تھا۔ اور وہ جیسے شروع میں میں نے کہا نا کہ جو ہے کہ وہ تو تعصب اور نفرت والے شخص سے جسٹ اس کے اپوزٹ ہے، اور اس کی اسی لیے یہ سب کچھ کیا گیا کہ ان کا فکر حکمرانوں کو، ریاست کو چیلنج کر رہا تھا، لہذا ایک طرف انہوں نے جی ایم سید کو مسلسل جیل اور نظر بندی میں رکھا، اور دوسری طرف تمام ریاستی وسائل کو استعمال کرتے ہوئے ان کے خلاف یہ مہم چلائی گئی۔ یعنی مختصر اگر کہوں تو جو جوڑنے والا شخص تھا اس کو توڑنے والا کر کے پیش کیا گیا۔ اور پھر ملک کس نے توڑا، عملی طور پر پتہ چل گیا۔ فرق یہ ہے بنیادی طور پر کہ جی ایم سید اطاعت چاہتے ہیں، اور حکمران بھی کلیم یہ کرتے ہیں، لیکن جی ایم سید کثرت کے تھرو وحدت تک پہنچنا چاہتے ہیں، جبکہ حکمران یہ ہے کہ کثرت کو ختم کر کے وحدت کرو۔ جو کہانی ہے پورے 75 سال کی آپ اور ہم سب سمجھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو وہ جو پاکستان پیپل آرگنائز پی پی او کا پروگرام تھا سوویت یونین کی طرز کا، وہ یہی تھا کہ قومیں خود مختار ہوں، ہر ایک کے اپنے اپنی جو کلچر ہے اس کے حساب سے، اور پھر
اپنے تعاون اور محبت کے طریقے سے جب وہ پہنچیں، اور وہ بات بھی ہمیں آگے چل کر پتہ چلتا ہے اگر ہم یورپ کو دیکھیں، جہاں سے یہ جدید قوم کا، نیشن اسٹیٹ کا تصور آیا ہے۔ وہاں پہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ جو ڈارک ایجز کہلاتی ہیں، کس طرح فیوڈلزم، مذہبیت، ملایت یعنی چرچ، اور جو امپائرز تھیں تب اس کو ڈارک ایج کہا جاتا ہے۔ پھر ان کو چیلنج کرنے والے جو فیکٹر آئے، سیکولرزم آیا، واپار آیا، صنعت آئی، اور نیشن اسٹیٹس آئیں، جس کے نتیجے میں یورپ میں چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس بنی۔ نیشن اسٹیٹس وہ اپنے اپنے حساب سے انہوں نے ترقی کی۔ اب وہ ترقی کی اگلی سطح میں جانے کے لیے وہ پھر اکٹھے ہو رہے ہیں رضاکارانہ طریقے سے۔ تو جیمز ہیڈ کا فکر، فلسفہ یہی تھا، وہ اتحاد چاہتے تھے لیکن کثرت کے ذریعے سے، کثرت کو ختم کر کے نہیں، آزادی کے ساتھ، غلامی کی صورت میں نہیں، یہ فرق تھا۔ تو چونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ 1947 میں نیا ملک تو ضرور بنا لیکن نئی ریاست نہیں بنی، ریاست وہی کالونل ریاست کنٹینیو کرتی رہی۔ جو انگریز کی ریاست تھی اس کے بھی جو بڑے ہتھیار تھے، مذہبی نعرے تھے، مذہبی تفریق تھی، جاگیردار تھے، اور سول ملٹری بیوروکریسی تھی۔ اور آپ دیکھیں پہلے دن سے پاکستان پر انہی قوتوں کی بالادستی ہے، اور یہی قوتیں ہیں جس کی وجہ سے یورپ ڈارک ایجز میں رہا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک پاکستان میں جمہوریت بھی نہیں آ سکی ہے اور نہیں آ سکتی ہے، اس وجہ سے کہ یہ قوتیں اپنی فطرت میں، اپنی حیت میں جمہوریت مخالف ہیں۔ ڈاکٹر جعفر کو آپ جانتے ہوں گے، انہوں نے ایک مرتبہ کہا جیمز ہیڈ کی سالگرہ پہ تقریر کرتے ہوئے کہ ریاست جیمز ہیڈ کی اس لیے مخالف رہی کہ جیمز ہیڈ جتنی بڑی شخصیت کو یہ تنگ نظر، محدود سوچ والی ریاست اپنے آپ میں سما نہیں سکتی تھی۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جتنے بھی حکمران آئے ہیں، سویلین ہوں، ملٹری ہوں، ایک دوسرے کے لیے وہ قاتل بنے ہوئے بھلی، لیکن جیمز ہیڈ کے مخالفت میں وہ بالکل متفق تھے۔ یعنی اس کی مثال میں دوں، عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی بھٹو اور ضیاء الحق تو شہد اور زہر تھے ایک دوسرے کے لیے، اور واقعی ضیاء الحق کی حکومت آئی، انہوں نے پیپلز پارٹی کے کیے ہوئے تمام تقریباً اقدامات، اعمال کو تبدیل کر دیا، اداروں کے نام تک تبدیل کر دیے کہ ان کی بو نہ آئے۔ لیکن جیمز ہیڈ کی نظر بندی کو جو پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئی تھی اس کو انہوں نے جاری رکھا، اور جاری رکھتے ہوئے انہوں نے سکھر ایئرپورٹ پر ایک اسٹیٹمنٹ دی۔ صحافیوں نے پوچھا کہ آپ نے جیمز ہیڈ کو رکھا، انہوں نے کہا یہ پچھلی حکومت سے تحفے میں ہمیں ملا ہے تو ہم اس تحفے کو ہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وہ اس وجہ سے تھا کہ ان کا بیسک جو جھگڑا تھا وہ ریاست اور ریاستی نظام کے ساتھ تھا۔ بات کو مختصر کرتے ہوئے آگے بڑھاتے ہیں۔ بنگلہ دیش کا ایک بحران جو ہوا بنگال کا، اور پھر جس کے نتیجے میں بنگلہ دیش بنا، وہ ایک کہتے ہیں جیسے ڈیفائننگ مومنٹ ہے۔ تو وہاں سے پھر میں آگے باقی تو بہت ساری چیزیں ہیں، ون یونٹ بھی بنا ہے اس دور میں، وہ اسی کوشش کا نتیجہ ہے حکمرانوں کا کہ کثرت کو ختم کر کے جبری وحدت پیدا کی جائے۔
تو اس نے بھی جی ایم سید کے ریاست کے ساتھ ٹکراؤ کو بڑھایا، لیکن میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ 72 تک جی ایم سید نے یہ کوشش کی کہ اس ملک کو ایک بہتر ملک، جمہوری ملک بنایا جائے۔ اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ 70 کی الیکشن میں جی ایم سید کی جو جماعت تھی سندھ متحدہ محاذ، اس کا اتحاد عوامی لیگ کے ساتھ تھا، اور پیپلز پارٹی کے عوامی لیگ کی بھی مخالف تھی، جی ایم سید کے بھی انڈیویجولی بھی ان کے مخالفت میں پیپلز پارٹی کا امیدوار کھڑا تھا جو جیت گیا تھا۔ اور پھر نتیجے میں جو کچھ ہوا آپ جانتے ہیں، بنگلہ دیش چلا گیا، لیکن پھر جی ایم سید نے کہا اب جو ہو گیا وہ ہو گیا، جو باقی بچا ہے ملک آئیں اس کو بہتر بنائیں۔ تو انہوں نے پریزیڈنٹ بھٹو کو ایک لیٹر لکھا جو پاکستان کی پارلیمنٹ میں موجود ہے، صدر بھٹو کی خدمت میں عرض داشت کے نام سے بالکل موجود ہے، اس پر پارلیمنٹ میں بحث ہو چکی تھی کہ اس طرح سے نئے سرے سے ملک کو بنائیں، اور خاص طور پر انہوں نے اس میں کہا کہ اس ملک کے جو مسائل ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ تمام اداروں پر فوج کی بالادستی رہی ہے۔ اس وقت آپ کو موقع ہے کہ آپ سول اداروں سے اور آئینی اداروں سے فوج کی بالادستی کو کم کریں، ہم آپ کا اس میں ساتھ دیں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ 73 کا یہ تھے، بائی دا وے میں یہ بات کرتا جاؤں کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ایم سید نے 73 کے کانسٹیٹیوشن کی حمایت کی تھی اور نہیں کی تھی۔ 72 کا جو عبوری آئین تھا اس کی انہیں ضرور کی تھی، اور اس کی بھی یہی انہوں نے وجہ دی تھی، اپنے پرانے دوستوں سے نیب سے وہ جائے ملنے کہ آپ اس کی حمایت کریں، جبکہ سب کو پتہ ہے آپ کو کہ 72 کا جو عبوری آئین تھا وہ 73 والے سے بھی خراب تھا، ہائیبرڈ تھا، مرکز میں صدارتی نظام اور صوبوں میں چیف منسٹر تھے۔ لیکن انہوں نے یہ کہا کہ بھئی اس طرح سے بھٹو کو ملٹری سے ہم الگ کریں، سویلین سلسلہ شروع ہو تو پھر ہو سکتا ہے کہ ملک بہتر طریقے سے چلے۔ لیکن ہوا یہ کہ 73 کا جو مستقل آئین بنا اس کے نافذ ہونے سے پہلے ہی وہی کارنامے شروع ہو گئے، بلوچستان کی حکومت ڈسمس کی گئی، فرنٹیئر میں جو کچھ ہوا، آئین کے لاگو ہونے کے چند گھنٹوں کے اندر، دن نہیں چند گھنٹوں کے اندر ایمرجنسی لگائی گئی۔ اس وقت پھر جی ایم سید اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ ریاست سدھرنے والی نہیں ہے، اور پھر انہوں نے ایک جملہ کہا، تاریخی لکھا ہے جس کے کہ اس ملک کے حکمران اندھے، گونگے اور بہرے ہو چکے ہیں، لہٰذا اب ہمیں اپنی ساری توانائیاں سندھ کی آزادی خود مختاری پہ صرف کرنی چاہیے، تاکہ ہم وہ جو اصل مقصد ہے عالم انسانیت کی بہتری کا، عالمی امن کا، اس کے لیے ہم سندھ کے ذریعے کام کر سکیں۔ تو پھر وہاں سے ان کی مرکز، ان کی جدوجہد کا سندھ رہا، لیکن مقصد اس وقت پہلے بھی وہی تھا اور مقصد اس وقت بھی وہی تھا۔ اور اس وقت پھر انہوں نے جماعت بنائی 72 میں جی ایس این محاذ، جس کا جو مختصر جو پروگرام تھا سندھ کی سیاسی، ثقافتی، اقتصادی آزادی، اور اس کے جو جدوجہد کے نکات رکھے 4 اس وقت کے حساب سے، نیشنلزم، سیکولرزم، سوشلزم، ڈیموکریسی، یہ بتاتے ہیں کہ جی ایم سید کا سیاسی فلسفہ کیا تھا۔ اور یہ حکمرانوں کی ان وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ جی ایم سید از دا موسٹ مس انڈرسٹوڈ پرسن ان پاکستان، یعنی جو کچھ وہ تھا
اس کے بالکل اپوزٹ یہاں اس کو پیش کیا گیا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ حکمرانوں کے تو اس میں مفادات ہیں، لیکن اس ملک میں اکثریت صحافی، رائٹرز، دانشور بھی، لبرل اور کچھ ترقی پسند بھی لگ بھگ جی ایم سید کے حوالے سے وہ موقف رکھتے ہیں جو حکمرانوں کا ہے، جو بالکل حقیقت کے الٹ ہے۔ مثلا جمہوریت کو ہی لے لیں، جس کو وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ عام ہے کہ جی ایم سید جمہوریت کا مخالف تھا، اور جمہوریت کا چیمپئن یہاں ذوالفقار علی بھٹو کو سمجھا جاتا ہے۔ میں چند مثالیں دیتا ہوں جو فیکٹس ہیں، مثالیں کیا، فیکٹس میں صرف رکھتا ہوں، میں بات ایسے ہی کرتا ہوں۔ تھوڑا سا تو میں نے بتایا کہ شروع میں بھی جی ایم سید نے کیا کیا، جہاں سے لڑائی کے باوجود انہوں نے اس ملک کو جمہوری بنانے کی کوشش کی، لیکن یہ پھر نیا پاکستان جو کہا گیا اس میں کیا ہوا، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اپنی سیاست کی ابتدا پاکستان کے پہلے مارشل لا سے کی۔ اس کے اندر مرزا نے مارشل لا لگائے، یہ ان کے وزیر بنے، عملی سیاست انہوں نے وہیں سے شروع کی۔ 20 دن کے بعد جب ایوب خان نے اس کو تھڈا مار کے کرسی سے اتارا، خود بیٹھ گئے، تو یہ ان کی حکومت میں وزیر بن گئے، اور 8 سال تک ان کے چہیتے وزیر رہے، اور وہی یہ اتفاق ہے یا اتفاق نہیں ہے کہ وہی 8 سال جی ایم سید قید اور نظر بندی میں رہے۔ 58 میں مارشل لا لگا، 58 میں جناب بھٹو وزیر بنے، 58 میں جی ایم سید جیل میں گئے، 66 میں بھٹو صاحب اقتدار سے باہر آئے اور جی ایم سید جیل سے باہر آئے۔ اب یہ سوچنے والوں کا کام ہے کہ یہ اتفاقی تھا یا غیر اتفاقی تھا۔ پھر دوسرا مارشل آیا، جی ایم سید پھر جیل میں گیا، یحییٰ خان کا مارشل لا، اور جناب ذوالفقار علی بھٹو اس حکومت کے بھی وزیر بنے، وزیر خارجہ بھی بنے، وزیر اعظم بھی بنے، وہ ڈپٹی وزیر اعظم، ڈپٹی پرائم منسٹر بھی بنے، وزیر خارجہ بھی بنے۔ اور وہ جو شروع میں نے کہا کہ پاکستان پر جو پہلے دن سے 3 فیکٹرز، 3 کچھ جو ٹرائیکا حکومت کر رہا ہے، وہ اپنی نیچر میں، فطرت میں جمہوریت دشمن ہے، تو اس کی بھی مثال یہاں پر بالکل واضح ہو کر آتی ہے 71 کے بحران میں، اور پتہ لگتا ہے کہ کون کس طرف ہے۔ جب عوامی لیگ کو میجارٹی ملی، جیسے میں نے کہا کہ جی ایم سید کا تو اس سے اتحاد تھا، تینوں قوتیں اس کے خلاف متحد ہو گئیں، اس لیے کہ عوامی لیگ ان تینوں کے یعنی جاگیرداروں کے خلاف تھی، سیکولر نظام چاہتی تھی، مذہبی بنیاد پرستی کے خلاف تھی، اور فوج کی بالادستی کے خلاف تھی۔ تو یہ تینوں قوتیں اکٹھے ہو گئیں۔ آپ سب کو علم ہوگا کہ 70 کی الیکشن مہم جو 1 سال پورا چلی تھی، ویسٹ پاکستان تو خیر تھا نہیں اس وقت، لیکن یہ جو حصہ تھا ویسٹرن پارٹ ہم کہہ سکتے ہیں، اس میں پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی سب سے بڑی حریف جماعتیں تھیں۔ لیکن جب یہ فیصلہ کن مرحلہ آیا تو ہم نے سب نے دیکھا کہ جب فوج نے وہاں چڑھائی کی، بنگالیوں کا قتل عام ہو رہا تھا، تو مذہبی جو عنصر تھا جماعت اسلامی کی شکل میں، اس نے رضاکاروں کی صورت میں الشمس البدر کی شکل میں ان کو رضاکار مہیا کیے، اور جاگیرداروں کا نمائندہ
جناب ذوالفقار علی بھٹو، ان دونوں کا کیس اقوام متحدہ میں لڑ رہا تھا، یہ آپ اور ہم اور ساری دنیا جانتی ہے۔ تو یہ جو ڈیفائننگ مومنٹ ہے، یہ بھی بتا جاتا ہے کہ کون کس طرف ہے، کون جمہوریت کے پاس طرف ہے اور کون اس کے اگینسٹ میں تھا۔ اب ہم آج کے حالات پر آتے ہیں، جیسے میں نے کہا میں مختصر چیزوں کو کرتا جاتا ہوں۔ جو اس ملک کے بڑے بڑے بحران ہوئے ہیں، دو چیزیں سامنے آتی ہیں نا ساری گفتگو سے جی ایم سید کی، ایک نمایاں چیزیں، ایک تو سیکولر نظام حکومت ہو، مذہب کو ریاست سے الگ کیا جائے، دوسرا قوموں کی آزاد خود مختار حیثیت ہونی چاہیے۔ تو جو مذہبی فیکٹر ہے ریاست سے مذہب کو ملانے کے، اس کے جو نتائج ہیں اس کو تو اب حکمران بھی مان رہے ہیں، یہاں کے دانشور بھی اب لکھ رہے ہیں، اور جو دنیا کو چلانے والی اسٹیبلشمنٹ ہیں، حکمران ہیں، وہ بھی اب مان رہے ہیں، لہذا اس پر میرے خیال میں زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو دوسرا پہلو ہے اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس ملک میں جو بھی بڑے بحران آئے ہیں ان کے پیچھے قومی سوال ہے۔ سب سے بڑا بنگال کا، جس کے نتیجے میں ملک ٹوٹ گیا، اس کے پیچھے قومی سوال تھا۔ بلوچستان میں 48 سے لے کے بار بار فوجی چڑھائیاں ہوتی ہیں، اس کے پیچھے بھی قومی سوال ہے۔ اور یہ بھی بات کرتے میں چلوں کہ بنگلہ دیش جب ہو گیا، آزاد ہو گیا، تو جی ایم سید نے تو یہ کیا جو میں بول کے آیا کہ انہوں نے اپنے سب سے حریف بھٹو کو لکھا کہ بھئی آپ نئے سرے سے اس پاکستان کی جمہوری طریقوں سے تعمیر کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ بنگلہ دیش والے معاملے میں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اقتدار تو یحییٰ خان کے ہاتھ میں تھا نا، بھٹو کیا کر سکتا تھا؟ تو 71 کے بعد تو اقتدار ان کے پاس تھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ بلوچستان کی حکومت بھی اسی الیکشن کے نتیجے میں بنی تھی، جس الیکشن کے نتیجے میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت بنی تھی۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے جمہوری طریقے سے تو وہ اسمبلی تو لیگل نہیں تھی، وہ تو ڈیزالو ہو چکی تھی۔ جب میجارٹی چلی گئی تو وہ اسمبلی تو تھی نہیں، اس کو تو اختیار ہی نہیں تھا آئین بنانے کا، نہ اس کے ذریعے حکومت بنانے کا، وہ عملی غیر آئینی تھا۔ لیکن یہاں لوگوں نے، جی ایم سید نے یا نیب نے، انہوں نے حالات کو دیکھ کر اس چیز کو قبول کیا کہ چلیں بھئی اب فرض کرتے ہیں کہ یہ منتخب نمائندے ہیں۔ تو اگر منتخب نمائندے ہیں تو پیپلز پارٹی کو 2 صوبوں میں، سندھ اور بلوچستان میں ملی تھی۔ یہ غلط ہے، بڑے دانشور سب وہ لکھتے ہیں کہ ایسٹ پاکستان میں عوامی لیگ جیتی تھی، ویسٹ پاکستان میں پیپلز پارٹی جیتی تھی، جبکہ ویسٹ پاکستان نام کی کوئی چیز اس وقت وجود ہی نہیں رکھتی تھی۔ 1 جولائی 70 کو ویسٹ پاکستان ختم ہو گیا تھا۔ پھر سندھ، بلوچستان، پنجاب اور سرحد تھے جو اب پختونخوا ہے۔ تو 2 صوبوں میں ان کو اکثریت ملی تھی، 2 صوبوں میں دوسروں کو ملی تھی، جنہوں نے وہ بنائی اور پھر اس کو فوج کے ذریعے، فوج کشی کے ذریعے ختم کیا گیا۔ اور حیرت کی بات ہے کہ اس کو تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو جمہوریت کے لیے ہوا، لیکن 5 جولائی کو جو ہوا وہ جمہوریت کا قتل عام ہوا۔ یعنی 15 فروری 14 یا 15 فروری
1973 کو اگر کوٹا کی میں کام کرتی منتخب حکومت کو فوج کے ذریعے ختم کیا جائے تو وہ ہوا جمہوریت کے لیے، اور اگر وہی فوج 5 جولائی کو اسلام آباد میں حکومت کو ختم کرے تو وہ ہوا جمہوریت پہ حملہ۔ آج تک لوگ رو رہے ہیں اس کے لیے کہ بس کیا ہو گیا، قہر ہو گیا، جمہوریت پہ قاتلانہ حملہ ہوا، تو اس کی بنیادیں تو آپ نے رکھی۔ اور جی ایم سید کو میں اس لیے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو 1972 کا کانسٹیٹیوشن تھا، نیشنل عوامی پارٹی کو سخت اعتراضات تھے اس پر، لیکن جی ایم سید نے ان کو قائل کیا اس صرف بنیاد پر کہ ورنہ بھٹو مکمل طور پر فوج کے اس میں چلا جائے گا، اس سے فوج سے سویلین معاملات آ جائیں تو پھر ہم آگے چلیں گے۔ اس کا نتیجہ انہوں نے یہ کیا کہ دونوں صوبوں میں وہ منتخب حکومت کو ختم کر دیا۔ تو میں اس پر آتا ہوں کہ آج کے حالات یہی بتاتے ہیں کہ جو 2 نکات جن پر جی ایم سید کی سیاست، پاکستان میں جو سیاست تھی، ان کا زندگی کا مقصد فلسفہ تو جو تھا میں بتا کے آیا، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے پہلے انہوں نے پاکستان کو جمہوری ملک بنانے کی کوشش کی، تو 2 نکات تھے نا خاص طور پر، قوموں کی خود مختاری اور سیکولرزم۔ تو آج کے حالات جہاں پہنچے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی ایم سید کا ہی نقطہ نگاہ صحیح تھا۔ یہ دونوں مسائل بحران کی شکل لے کے پاکستانی ریاست کے سامنے کھڑے ہیں، جس کا کوئی حل کسی کو سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ تو اگر حکمرانوں کو تو جو طاقت پہ بھاڑتا ہے، بندوق پر جو انحصار کرتا ہے، وہ عقل تو استعمال نہیں کرتا، تو ان سے تو کسی کو امید توقع ہے بھی نہیں، نہ رکھنی بھی چاہیے۔ لیکن اگر پاکستان میں کوئی اس کی خیر خواہ یا اس خطے میں امن، بھائی چارے، ترقی کے خواہش مند لوگ ہیں، کوئی دانشور ہیں، تو کم از کم ان کو آگے آنا چاہیے اور ماننا چاہیے کہ یہ غلط ہوا، جو جی ایم سید نے کہا تھا صحیح تھا۔ اور جی ایم سید جو کہہ رہا تھا وہ اس کی اپنی ذاتی بات نہیں تھی، یہ سندھ کے کلچر کی نمائندگی جی ایم سید کر رہا تھا۔ سندھ کا کلچر، سندھ کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ سندھ سیکولر ہے۔ سندھ میں جس کے سیکولر کلچر کو بھی اب یہ ریاست اپنے مفادات کے لیے ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اگر کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ابھی بھی حالات کو درست کیا جائے، تو میں یہ کہوں گا کہ سندھ کے جی ایم سید سے اور سندھ کی سے رہنمائی لی جائے۔ سندھ کا کلچر ہی اس خطے کو، یہ جو مذہبی انتہا پسندی کی آگ میں یہ جھلس رہا ہے، سندھ کی تاریخ، سندھ کا کلچر ہی اس کو بچا سکتا ہے، جس کو یہ حکمران، یہ ریاست اپنے بالکل چھوٹے مفادات کے لیے تباہ کرنے پہ تلی ہوئی ہے۔ یہاں تو یہ تاثر دیتے ہیں ابھی عالمی دباؤ میں کبھی کبھی کہ ہم مذہبی انتہا پسندی کو روک رہے ہیں، لیکن سندھ میں ابھی بھی میں یہ کہہ رہا ہوں حکومت، ریاستی ادارے مذہبی انتہا پسندی کو باقاعدہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور جب قوموں کی خود مختاری کی بات ہم کرتے ہیں تو بات سامنے آتی ہے کہ یہ ملکی سالمیت کے خلاف ہے، ملکی سالمیت کو نقصان پہنچتی ہے۔ لیکن جب یہی حکمران عالمی طاقتوں کے سامنے یا جو ان کے بنائے ہوئے عالمی ادارے ہیں ان کے سامنے جا کے ناک رگڑتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ اب ہم آئی ایم ایف کے سامنے ہم ناک رگڑتے ہیں، اس وقت ان کو ملکی سالمیت پہ کوئی خطرہ نظر نہیں آتا۔ تو
اگر اس خطے کو مزید مشکلوں سے، مزید تباہیوں سے بچانا ہے، اور میں تو لاہور یا اسلام آباد میں کچھ دوست یہاں بیٹھے ہیں، ملک ایوب ملک بھی بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے، کبھی کبھی آتا ہوں اور یہ سوچ کے آتا ہوں کہ شاید یہ آخری دفعہ ہو، اور اسی طرح یہ امید ہی لے کے آتے ہیں۔ حکمرانوں سے کوئی امید نہیں ہے کہ جو مثبت سوچ رکھنے والے لوگ ہیں شاید وہ آگے آئیں اور اس خطے کو مزید نقصان تباہی سے بچایا جا سکے۔ لیکن آخری بات یہ میں اگر کہوں کہ آج اگر کچھ کرنا ہے تو وہ آج کے حالات میں کرنا ہوگا۔ مثلاً جو بات 75 سال پہلے جس طرح پاکستان کو چلانا چاہ رہے تھے جی ایم سید، آج اگر لوگ کہیں کہ یار چلو آج بھلا جی ایم سید کی بات کرتے ہیں، وہ بات آج نہیں ہوگی۔ 75 سال سے پانی بہہ گیا، دنیا آگے چلی گئی۔ جیسے 48 میں بنگالیوں نے جو ان کی تحریک چلی وہ زبان کے مسئلے سے چلی، آپ اور ہم سب جانتے ہیں۔ ریاست نے ان کی زبان کو نہیں تسلیم کیا، آگے چل کر انہوں نے بنگالی کو قومی زبان تسلیم کیا، لیکن تب تک صورتحال آگے نکل چکی تھی۔ پھر بات 6 پوائنٹ تک آئی، لیکن حکمران چونکہ ہمیشہ رجت پسندی کی سائیڈ لیتے ہیں، تو جب بات 6 پوائنٹ پر آئی تب انہوں نے پرانی بات کی کہ ٹھیک ہے بنگالی کو بھی قومی زبان بنایا ہے اور آپ کو کچھ معاشی حقوق بھی دیتے ہیں، لیکن بات 6 پوائنٹ تک پہنچی۔ 6 پوائنٹ کو نہیں تسلیم کیا گیا تو بات بنگلہ دیش تک پہنچی۔ تو آج وہ صورتحال نہیں چلے گی۔ اب قوموں کی ساورن حیثیت کو تسلیم کر کے ہی آگے بات چل سکتی ہے، باقی تو بندوق کے زور پر ڈنڈے کے ساتھ تو ٹھیک ہے۔ ہمارے اوپر تو ارغون، ترخان، عرب سارے آئے بندوق کے ذریعے، انہوں نے بھی حکمران کی 300 سال حکمرانی کی، تو وہ تو الگ بات ہے۔ لیکن جمہوری طریقے سے بات تب ہوگی، یہ حالات بتاتے ہیں، جس کا بالکل مختصر میں نے رکھی ہے۔ معلومات آپ سب کو ہے، سب پڑھے لکھے ہیں، میں نے صرف اس کا اختصار کے ساتھ اظہار کیا ہے کہ آگے اگر بہتری ہم چاہتے ہیں تو ماضی کی غلطیوں کو تسلیم کریں۔ جیسے شروع میں نے کہا بیماری کا علاج تب ہوگا جب بیماری کی پہلے وجوہات کو ہم سمجھیں گے، تسلیم کریں گے کہ بیماری ہے، بیماری کی یہ وجوہات ہیں، پھر اس کا حل ہوگا۔ تو بیماری کی پاکستان آج جس بیماری کی، جس بحران کی حد تک پہنچا ہے، قوموں کی خود مختاری، ان کی شناخت کو ختم کرنے کی کوششیں، اور اسی کوشش میں اگر کہوں کہ یہ دونوں ملی ہوئی چیزیں ہیں، کیونکہ قومی خود مختاری کی تحریک اپنی فطرت میں سیکولر ہوتی ہے۔ جیسے ہم سب جانتے ہیں یہ قوم اور ریاست کا تصور پیدا ہی یورپ میں تب ہوا جب چرچ کو اور جاگیرداری کو شکست آئی۔ تو چونکہ یہاں کی قومی حقوق کی تحریکیں سیکولر ہیں، اس لیے ریاست اس مقابلے میں مذہب کو لاتی رہی ہے، اور اس کے نتائج ہم دیکھتے ہیں۔ اور اتنی حد تک یہ ریاست گئی ہے، یکسانیت پیدا کرنے کے لیے، آرٹیفیشل پیدا کرنے کے لیے، کم از کم میں نے تو کہیں نہیں پڑھا ہے، شاید میرا علم کم ہو، دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ جو انویڈر ہوں، جنہوں نے آپ کی دھرتی پر قبضہ کیا ہو، قتل غارت گری ہو، لوٹ مار کی ہو، وہ ملک کے ریاست کے ہیروز ہوں۔ یہ صرف پاکستان میں ہے۔ اور وہ صرف اس لیے ہے کہ یہاں کے جو مقامی ہیروز ہیں، اگر شاہ عنایت کی، مخدوم بلاول کی بات کریں گے، جنہوں نے ان حملے آوروں کا مقابلہ کیا، تو وہ تو پھر
قومی خود مختاری کی بات ہوگی جس کے تو ہم کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے. تو یہ کبھی میں آپ کے سامنے بھی سوال رکھتا ہوں، اگر کہیں آپ نے پڑھا ہو تو مجھے بتائیں کہ جو آپ کی دھرتی پر حملے آور ہوں اس کو تہس نہس کریں وہ آپ کے ہیروز ہوں. تو لہٰذا اور سندھ کے ہیروز کون سے ہیں؟ جنہوں نے اپنے وطن کا دفاع کیا ہے، حملے آوروں کا مقابلہ کیا ہے، وہ مخدوم بلال ہو یا شاہ عنایت ہو یا دریا خان ہو یا جی ایم سید ہو. تو ایک ہی راستہ ہے کہ جی ایم سید کا راستہ اور سندھ کا راستہ، خاص کر کے سندھ کے تہذیب ثقافت کو اگر تسلیم کریں ہم اور اس سے رہنمائی لیں تو شاید اس خطے کو ہم مزید تباہیوں سے بچا سکتے ہیں. بالکل آخری بات یہ کہ حکمرانوں نے تو یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے، جو میں بول کے آیا آپ بھی جانتے ہیں، کہ ان کے مفادات کو جی ایم سید کا فکر، ان کی جدوجہد نقصان پہنچاتی ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے اور سمجھ نہیں آتی کہ کافی لبرل دوست اور کن حالات میں ترقی پسند کہلانے والے لوگ بھی جی ایم سید کے حوالے سے آلموسٹ وہ نقطہ نگاہ رکھتے ہیں جو حکمران رکھتے ہیں. وہ ہمیں اور زیادہ مایوس کرتی ہے کہ شاید یہاں بہتری ممکن نہ ہو. آپ کی مہربانی. تھینک یو. صحیح میں پوچھنا چاہ رہا تھا، اچھی آپ نے باتیں کی ہیں اور بالکل صحیح کہا کہ اگر اس ریاست کو بچنا ہے، آگے چلنا ہے، تو اس کے لیے سیکولرزم اور قوموں کی جو رائٹس ہیں وہ دینے ہوں گے ان دو باتوں پہ. لیکن ہم نے مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا، بنگلہ دیش بن گیا، اس سے بھی کچھ نہیں سیکھا. اور اب بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ ان کے ہزاروں لوگ جو ہے وہ گمشدہ ہیں. ان کی عورتیں یہاں ہزاروں کی تعداد میں آئی ہیں اور ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا ہے. اور ان کی عورتوں نے یہاں آ کے یہ سوال بھی پوچھا اور اس میں ہمیں بڑی شرمندگی ہوئی کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے شوہر جو کہ 20-20 سال سے لاپتہ ہیں، تو کیا وہ مر گئے ہیں، کیا ہم بیوہ ہیں، کیا ہم شادی کر سکتی ہیں؟ تو جو یہ ریلیشن شپ ہے ریاست کا لوگوں کے ساتھ، کسی قسم کا کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو اور کتنا وقت چاہیے اور ہم یہ شعور میں اضافہ ہمارے جو انٹلیکچوئل ہے وہ نہیں کر سکے، جبکہ ریاست نے اوپر سے جو اپنے پورے مشینری کے ذریعے لوگوں تک بتایا کہ 2 قومی نظریے کے تحت ہی ملک بنا، وہ صلاحیت کر گیا، وہ نصاب میں پڑھایا جاتا ہے. تو اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا اور بلوچستان میں کیا ہوگا؟ پر ایک ساتھ میں چھوٹی سی چیز کہ ذرا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جی ایم سید صاحب کا نیب کے ساتھ کیا ہوا جس کو انہوں نے نیب کو چھوڑا، اگر وہ بتا. مہربانی. میں نے کہا نا جیسے کہ یہ ملک تو بنا لیکن یہ ریاست نہیں بنی، یہ کالونل ریاست کا تسلسل ہے. تو کالونل ریاست تو ایسے ہی چلتی ہے جیسے بلوچستان کے ساتھ، اور یہ باری باری کر رہی ہے. 80s میں اس کا مین نشانہ سندھ تھا، 70s میں بلوچستان کو انہوں نے بنایا، اب بھی پھر بلوچستان ان کا نشانہ ہے. تو ریاست تو یہ کالونل ہے، یہ ریاست چلے گی، یہ یہی کام کرے گی. تو بات اسی لیے ہم کر رہے ہیں کہ ریاستی نظام کو بدلنا ہے اگر کوئی درستی کرنی ہے، جس کے امکانات تو بہت کم ہیں. نیا سوشل کانٹریکٹ بنے، اب وہ بن سکتا ہے. تو سوال پھر آتا ہے کہ ہم جو یہ خواہش رکھتے ہیں ہماری قوت کتنی ہے. آپ کو جو سوال ہے کہ کیسے کیا جا سکتا ہے، تو مقابلہ ہوتا ہے. ریاست اسٹیٹس کو چاہتی ہے، تو جو اسٹیٹس کو مخالف قوتیں ہیں ان کو اکٹھے ہونا چاہیے. اور یہاں 2 بڑی اسٹیٹس کو مخالف جو وہی ہوگا جو اس سسٹم کا وکٹم ہوگا، وہ اس کو تبدیل کرنے میں اس کا مفاد ہے. جو اس سسٹم کا بینیفیشری ہے وہ اس سسٹم کو قائم رکھنا چاہتا ہے. سو سمپل، 2 اور 2 4 کی طرح ہے.
تو ریاست پر جو غالب قوتیں ہیں جس کا میں نے ذکر کیا، مذہبی بنیاد پرست ہیں، فیوڈل ہیں اور بیوروکریسی ہے، تو ان کا تو مفاد ہے کہ یہ ریاستی نظام ایسے ہی چلے. لیکن جو اس کے وکٹم ہیں، یعنی قومی حقوق کی تحریکیں ہیں اور طبقاتی مفادات کی جو تحریکیں ہیں، وہ اس کے وکٹم ہیں، تو وہ اصولی طور پر فطری اتحادی بنتی ہیں. ان کو بننا چاہیے. اگر کوئی امید امکان ہم رکھ سکتے ہیں یہاں پہ تبدیلی آنے کا، لیکن تھوڑا سا اشارتاً میں نے اپنی بات میں کہا کہ وہ صورتحال بھی نظر نہیں آ رہی ہے. آپ سب جانتے ہیں، یہاں کہنا مناسب بھی نہیں ہے کہ کئی لوگ جن سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں، جو یہاں طبقاتی انقلاب کے لیے جدوجہد بھی کرتے ہیں اور ہم امید بھی رکھتے ہیں انہی سے کہ مل کر شاید ہم اس ریاستی نظام کو تبدیل کر سکیں، وہ بھی کئی فیصلہ کن مرحلوں پر وہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جیم سید کی مخالفت میں اور حکمرانوں کی سائڈ پر چلے جاتے ہیں تو ملک صاحب پھر بہت مشکل لگتا ہے. اس کے لیے یہی ایک راستہ ہے کہ یہ جو دو قوتیں ہیں، قومی حقوق کی تحریکیں اور طبقاتی مفادات کی جو وکٹم ہیں، وہ اپنے اندر میں بھی اصلاحات کریں، منظم کریں اور آپس میں وہ فطری اتحادی بنتے ہیں. ایسی ریاست جہاں بھی ہوتی ہے تو وہی ایک صورت ہے جس کے امکانات تو بہت کم ہیں، لیکن امید ابھی ختم نہیں کی ہے ہم نے، اور کوئی راستہ نہیں ہے. دوسرا میں نے پوچھا تھا کہ نیب سے جیم سید صاحب علیحدہ ہونے کی وجہ. اب نیب میں سے تو صرف جی ایم سید علیحدہ نہیں ہوئے نا، پھر تو نیب سے تو بہت سارے سلسلے ہوئے. خود نیب 2 حصوں میں ہو گئی، نیب باشانی بن گئی اور نیب ولی خان بن گئی. تو اس کے تو کئی نظریاتی بھی سوال ہیں اور تنظیمی بھی ہیں، شخصی بھی ہو سکتے ہیں. تو میرے خیال میں اس کی تو تفصیل میں جانا پھر اچھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہے نا جہاں دو سندھی بات کرتے ہیں خود بخود جو ہے نا چینل نہیں صحیح بات ہے، سارے دوست چینل تبدیل ہو جاتا ہے. توافیق کریں گے. اردو سوری. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سائیں جیم سید قوم پرستی کے بڑے امام رہے ہیں اور اس جیسا کوئی اس صدی میں قوم پرستی کا بڑا لیڈر نہیں ہوا. لیکن سائیں جیم سید کے بارے میں یا سائیں جیم سید کی سیاست کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے کہ وہ طبقاتی نظام کے بارے میں ان کا کوئی موقف واضح نہیں تھا. اور سائیں جیم سید کو اگر ہم عوامی لیگ سے یا شیخ مجیب الرحمن کی سیاست سے دیکھتے ہیں تو شیخ مجیب الرحمن جاگیرداروں کے خلاف ڈیموکریٹس تھا، سیکولر تھا، تو اس وجہ سے بھی اس کی کافی جو ہے وہ تھوڑی سی تضاد اس کی سیاست تو اس کی سیاست میں نظر آتا ہے. حالانکہ ان کی اپنی سیاست تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اسی وجہ سے بہت سارے جو ساتھی تھے سائیں جیم سید کے، وہ ان سے الگ ہو گئے تھے اس وجہ سے کہ ان کا طبقاتی نظام کے بارے میں کوئی خاص واضح وہ نہیں تھا. بہرحال وہ آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی اس کا نہیں ہو علم. دوسری بات آپ نے ایک اپنے گفتگو میں فرمایا تھا کہ سندھ اور بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت، لیکن میرے خیال میں سندھ اور پنجاب میں حکومت تھی شاید. سندھ اور پنجاب میں، ہاں شاید میں نے وہ سمجھا ہو، لیکن وہ تو تھا. اچھا، اس سے میں ایک اور چیز ایڈ کرتا جاؤں کہ آپ نے ہیروز کی بات کی. سارے ہیروز کا تو بڑا احترام ہے، لیکن اس میں ایک ہیرو راجہ ڈاہر کا آپ نے ذکر نہیں کیا. تو اس پہ بھی تھوڑی سی آپ روشنی ڈال دیجیے گا کہ راجہ ڈاہر بھی ہمارا ہیرو ہے یا نہیں ہے. تھینک یو سر. نہیں زبردست. آپ کا جو سوال ہے طبقاتی حوالے سے، تو دوبارہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیم سید از دا موسٹ مس انڈرسٹوڈ پرسن.
جی ایم سید نے جو آپ پی پی او کا پروگرام پڑھ کے دیکھ لیں تفصیل سے، اس میں نے بتایا کہ انہوں نے اس کو پاکستان کی ریاست کی تشکیل نو سوویت یونین کے طرز پر کرنے کی بات کی ہے، اور کم لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان کی زندگی کے ارلی دنوں میں پاک سوویت فرینڈ شپ کے صدر جی ایم سید تھے، اور جو میں نے ابھی کہا کہ جب 72 میں نئے پاکستان جو کہا جاتا ہے، اس میں جب انہوں نے جماعت جی سندھ بنائی تو اس کا جو پروگرام رکھا، نکات رکھے، نیشنلزم، سوشلزم، سیکولرزم، ڈیموکریسی۔ اب بیسیکلی ان کو جو جدوجہد تھی وہ قومی خود مختاری کے لیے تھی، لہٰذا ہم یہ نہیں توقع کر سکتے کہ لینن ماؤزی تنگ کی طرح وہ انہوں نے اتنی کتابیں لکھتے ہیں، وہ ساری اس پر لکھتے، لیکن سوشلزم کی اور ان کی جو کتابیں ہیں اگر آپ پڑھیں، ہر کتاب میں دسیوں دفعہ ذکر ہے کہ جاگیردار، پیر، ملا، جب تک ان کی بالادستی ہے کوئی بہتری نہیں آ سکتی۔ تو جی ایم سے تو اس کے خلاف ہے۔ باقی یہ بھی پھر میں کہوں گا، اگر آپ نے سوال کیا ہے تو میں مثالیں پیش کر سکتا ہوں اگر ضرورت پڑے تو۔ یہاں جو لوگ نعرہ لگاتے ہیں طبقہ، جی ایم سید نے نعرہ یہ نہیں لگایا، طبقاتی انقلاب، طبقاتی جدوجہد کی بات کرتے ہیں، وہ وقت آنے پر جاگیرداروں کی سب سے بڑی جماعت کے ساتھ جا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ میں کہتا پیپلز پارٹی، شاید میرا علم نہ ہو، دوست بتائے، میرے خیال پاکستان کی تو ہے ہی ہے، ایشیا کی سب سے بڑی جاگیرداروں کی جماعت ہے۔ طبقاتی انقلاب کی بات کرنے والے کئی دوست جو ہیں وہ مختلف مراحل پر پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جی ایم سید ان کو وڈیرا لگتا ہے، پیپلز پارٹی ان کو عوامی پارٹی لگتی ہے۔ اس کی بناوٹ کیا ہے مجھے اس پر کوئی مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں نے کہا نا، یہ ایک مہم ہے کہ جی ایم سید کو موقع ملے تو اسلام کا دشمن ثابت کرو، پاکستان کا دشمن، اس کو علیحدگی پسند کرو۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں جی ایم سید علیحدگی پسند نہیں ہے، جی ایم سید آزادی پسند ضرور ہے، وہ ملنا چاہتا ہے لیکن برابری اور آزادی کی بنیاد پر۔ تو جس طرح وہ پروپیگنڈا ہے، اسی طرح یہ بھی ہے کہ وہ تو اچھا چلیں عملی صورت پہ آتے ہیں۔ 70 کے بعد جب یہ ہر چیز نئے سرے سے بنی، نیا پاکستان بنا، عملی صورتحال آپ دیکھیں جی، یہ سندھ کی جو جدوجہد ہے جی ایم سید نے بنائی ہے، کوئی بھی یہاں سندھ سے تعلق رکھنے والے دوست بیٹھے ہیں بتائے کہ ایک کوئی وڈیرا جی ایم سید کی جدوجہد میں ان کے ساتھ شامل تھا، ایک نام کوئی بتا سکے، جبکہ سندھ کے سارے وہ سندھیअ में चवंदा आहिनि चुटियल वॾेरा जेके आहे उहे सभई पीपल्स पार्टीअ जे में आहे। उहो त नारो लॻाए पियो सोशलिज़म जो, ऐं पोइ इस्लामी सोशलिज़म। शेख अयाज़ चयो त इस्लाम में सोशलिज़म जीअं ज़मज़म में वुडका। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जी एम सैद के ख़िलाफ़ जो एक मुहिम चली है, ये भी सब उसका हिस्सा है। عوامی لیگ کے حوالے سے آپ نے کیا کہا، سوال تھا کہ ان کی جو سیاست تھی وہ جاگیرداروں کے خلاف تھی، کیونکہ انہوں نے پروگرام میں شامل تھا۔ وہ اسی لیے تھا، بس میں سمجھ گیا، وہ اسی لیے تھی کہ ان کی ساری جماعت ہی مڈل کلاس جماعت تھی۔ بنگال میں ایک تو پہلے ہی فیوڈلزم بہت کم تھا، لیکن پاکستان بننے کے بعد انہوں نے اس کو ختم کر دیا۔ بنگال نے پہلے کوشش کی کہ پاکستان میں ہی فیوڈلزم کو ختم کرے، لیکن یہاں جو طاقتور حلقے تھے انہوں نے نہیں کرنے دیا، تو پھر انہوں نے صوبائی سطح پر فیوڈلزم کو ختم کر دیا۔ وہاں اچھا خاصا مڈل کلاس، اور اگر تاریخ ہم پڑھیں تو وہاں تو مڈل کلاس بننے کی 200 سال پرانی تاریخ ہے۔ تو وہاں یہاں پہ سندھ تو جاگیرداری میں دبا ہوا ہے، لیکن وہاں سے بھی جی ایم سید نے، آپ دیکھیں اینٹی ونیوٹ موومنٹ جس کو جی ایم سید ہیڈ کر رہے تھے،
اس میں آپ ایسے نصیب میں بیٹھے ہیں، بتائیں کوئی وڈیرا جاگیردار ہو. اس تحریک کا نمائندگی تو وہاں جو شاعری اس وقت ہوئی، اج لال لو جے سرگمتے تھی دھرتی مجھے رقص کرے، منہ ہیڈ رتھیا غدارن جا بے شرم وڈیرن پیرن جا. تو اینٹی ونٹ موومنٹ ہو یا جی ایس سندھ موومنٹ ہو، اس میں کوئی ایک وڈیرا ایک آپ کو نظر نہیں آئے گا. باقی لفاظی یہاں بہت ہوتی ہے جو لفاظی جی ایم سید نہیں کرتا تھا. ہاں، راجہ دہر کا شاید نام میں نے نہیں لیا ہو، میرا کہنا ہے اور میں نے یہ لکھا ہے، اور وہ آج بھی سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا. میرا یہ یقین ہے کہ سندھ کی جدید قومی تحریک کی بنیادیں پڑی اس وقت جب جی ایم سید نے یہ کہا کہ راجہ دہر ہیرو ہے، محمد بن قاسم لٹیرا ہے. میں نے یہ لکھا ہے اور میں اس پہ بلیو کرتا ہوں. جی السلام علیکم، میرا نام علی عبداللہ ہے، اور سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اسلام آباد آئے اور ہمیں اتنا وقت دیا. بلیک ہول کو، ادھر آڈینس کو اور ہماری آن لائن جو آڈینس ہے ان کو وقت دیا اتنا زیادہ. تو معذرت کے ساتھ میں اپنی گفتگو شروع کرنا چاہوں گا کہ مجھے آپ کی اس سارے لیکچر کے دوران، انٹریکشن کے دوران اور یہ سوال و جواب کی نشست کے دوران ایک قومیت پسندی کی، سر نے خود ہی کہہ دیا جو مجھ سے پہلے سوال کر رہے تھے کہ قومیت پسند کے وہ ہیرو تھے، جو علاقائی ان کی ایک سٹرگل تھی. تو اس کے اندر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی ساری گفتگو میں معذرت کے ساتھ مجھے تھوڑی سی بو آئی ہے جو کہ میٹھی مگر دھیمی تھی، قومیت کی یا ایک زبان کی. بنگالیوں سے بھی یہ بو ضرور آئی تھی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بنگالیوں کے خلاف کچھ کہنا چاہوں گا یا میں ان کے اگینسٹ ہوں یا میں سندھی کے اگینسٹ ہوں، یہ قطعاً بھی پاسبل نہیں ہے، کیونکہ آپ کی باتیں ساری کی ساری 100% جائز رہی ہیں. آپ نے کہا جی پاکستان کی ترقی کے لیے صرف ایک راستہ آپ نے بتایا ہے، اور آپ نے سجیشن ایک دی ہے مسائل کے ساتھ کہ سندھ کے کلچر سے اور سندھ کی عوام اور سندھ کی تحریک سے، سندھ کی تاریخ سے ہمیں سیکھنا پڑے گا. لیکن سندھیوں نے خود اس سے کیا سیکھا ہے، میں یہ سب سے پہلے یہ پوچھوں گا. دوسری بات یہ کہ اگر کچھ سیکھا ہے یا ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں تو ان کی اپنی پروگرس کیا ہے، سندھ کی پروگرس کیا ہے. جب سے ڈیموکریسی پاکستان کے اندر آئی ہے، ایک انتہائی لولی لنگڑی اور ٹوٹی پھوٹی ڈیموکریسی آئی ہے، تب سے سندھ کے اندر سندھی ہی حکمران رہے ہیں زیادہ ٹائم. آلدو آپ اس کے اگینسٹ ہیں بھٹو صاحب کے یا ان کی پارٹی کے، لیکن انہوں نے وہاں پہ حکمرانی کی ہے. ایک یا دو اس میں سے صرف ٹنیور چھوڑ کے 25-30 سال انہوں نے حکمرانی کی ہے. وڈیرے اگر وہاں پہ قابض ہیں تو وہ کس بنا پر قابض ہیں؟ جو آپ کی عوام ہے، آپ کی تاریخ ہے، آپ کے لوگ ہیں، آپ کا کلچر ہے، وہی ان کو منتخب بھی کر رہے ہیں، وہی ان کو اپنے اوپر مسلط بھی کر رہے ہیں، اور وہی اوور آل جو پاکستان کا ایک کلچر ہے جو کہ نہیں ہے، یہاں پہ بڑا ڈائیورس کلچر ہے ہر چھوٹے علاقے کا اپنا، اور اس کے اوپر بھی ان کا امپیکٹ آ رہا ہے. اور اگر سندھ کا کلچر اتنا رچ تھا، سندھ کی جو اتنا افیکٹو تھا، تو سندھ کبھی بھی پاکستان کی قومی سیاست کا یا علاقے کے اندر ایک تبدیلی کا محور کیوں نہیں بنا آج تک؟ اس کی وجوہات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکا. میں بھی اپنے جواب کی شروعات معذرت کے ساتھ کروں گا. جیسے اپنے سوال کیا کہ آپ کے خود سوال میں آپ کا جواب تھا، آپ کے بات میں خود میں تضاد تھا. ایک طرف آپ نے کہا کہ ہم قوم کی، یا آپ نے قوم کا لفظ آپ کو شاید صحیح نہیں لگا، قومیت کا لفظ استعمال کیا. وہ قومیت کی بات کرتے ہیں اور ملک کی نہیں کرتے ہیں، لیکن آگے چل کر آپ خود اس بات پر آ گئے کہ سندھ میں کیا ہو رہا ہے. اور وڈیروں کو آپ سندھ تک محدود رکھتے ہیں. میں اپنی اس میں بات میں کہہ چکا کہ یہ ریاست کالونیل ریاست ہے جو انگریزوں کی طرح وہ جاگیرداروں کو استعمال کرتی ہے، وہ اس کا ساتھ دیتے ہیں. ہمارا جو سندھ کے کلچر کی میں بات کر رہا ہوں، سندھ کا جو مڈل کلاس تھا اس کو 47 میں اسی گٹھ جوڑ نے، ملا اور جاگیردار اور آرمی کے گٹھ جوڑ نے اس کو نکال دیا. تو جاگیردار ہیں سندھ میں، ڈامینیٹ وہ کر رہے ہیں. اور جو باہر سے لوگ آئے ہیں، مڈل کلاس شہروں میں بنتا ہے، صنعت ویاپار میں بنتا ہے، ان سارے
جو ذرائع ہیں ان پر ریاست نے باہر سے آنے والے لوگوں کو غالب کر دیا. سندھیوں کے لیے واپار میں، صنعت میں، شہروں میں آنے کے راستے بند کیے ایسی ریاست نے، اور اس نے پالا پوسا باقاعدے جاگیرداروں کو. اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے. اچھا، اب آپ نے سوال کیا کہ صوبوں کو، یہاں قوموں کی بات، قوموں کی تو نہیں کرتا کوئی بھی، آپ نے بھی نام تک نہیں لیا. اس کو اتنا خراب پیش کیا جاتا ہے، یعنی کسی کے لیے کسی کو پھانسی چڑھانا ہو تو یہ کافی تھا کہ یہ صوبائیت کی بات کرتا ہے، یعنی بس باقی ختم ہو گئی صوبے کی. تو بھائی اگر یہ پاکستان کی بات کرنی چاہیے تو میرے بھائی پاکستان کب سے وجود میں آیا ہے؟ 47 سے پہلے تو پاکستان تو نہیں تھا. لیکن سندھ تو صدیوں سے تھا، بلوچستان تو تھا، پنجاب تو تھا. تو اگر صوبے اتنے برے ہیں اور واقعی اتنا یہاں پیش کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر بیوروکریٹ کوئی صوبے میں کام کرتا ہے تو وہ نااہل ہے، وہ اسلام آباد میں آ جاتا ہے، وہ اہل بن جاتا ہے. تو اگر صوبے اتنے ہی خراب ہیں تو پھر تو یہ ملک بنا ہی خراب ہے نا، کیونکہ انہوں نے تو بنایا اس ملک کو. آزاد خود مختار حیثیت میں آج بھی ہر سال 23 مارچ کو یوم پاکستان منایا جاتا ہے، اور ہمارے علاوہ کوئی اس کو پہ سوال نہیں اٹھاتا کہ یہ کس طرح یوم پاکستان ہے یا نہیں ہے. آپ نے بھی کبھی نہیں اٹھایا، اس کا مطلب ہے آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں. تو وہ کیا تھا؟ ساورن اینڈ اٹانامس کانسٹیٹیوئنٹ یونٹس. ساورن اٹانامس یونٹس، انہوں نے ایک فیصلہ کیا، انہوں نے اپنی ساورنٹی شیئر کی تو یہ ملک بنا. اب یہ عجیب بات ہے کہ یہ ملک بن گیا ہے، لہٰذا اب اس کی بات کریں، اور جو قومی وحدتیں جنہوں نے بنائے اس کی بات نہ کریں. اگر وہ کرتے ہیں تو معذرت سے پھر بھی کہتا ہوں، آپ کے سوال نے میری اس بات کو کچھ مدد ہی دی کہ حکمران تو کرتے ہی ہیں، لیکن ہمارے کچھ لبرل روشن خیال دوست بھی اسی نقطۂ نگاہ پہ جاتے ہیں کہ قوم کی بات کرنا جو ہے وہ انقلاب یا جو وہ جمہوریت کے خلاف ہے. جمہوریت کیا ہے؟ ملٹی نیشن اسٹیٹ میں قومی سوال ہی جمہوریت کا سب سے بڑا سوال ہوتا ہے. اور جو روایتی جمہوریت ہے اس کا بھی میں مثالیں دے کے آیا ہوں آپ کو کہ جیمز سید کا جمہوریت کے حوالے سے کیا رول رہا ہے، عملی رول کیا رہا ہے. لیکن جو اس کے قومی سوال یا قوم کی یا جو صوبہ آپ کہہ لیں بات کرتے ہیں، ان پر جو تنقید کرتے ہیں، وہ میں ضرورت پڑے تو نہ، وہ تو پھر وقت آنے پر ملٹری آمروں کے ساتھ بھی ہم نے بیٹھے ہوئے دیکھے ہیں میرے بھائی. باقی سندھ کے جو کلچر کی میں نے بات کی وہ صرف یہ 75 سال کا نہیں ہے، میں پورے ماضی کی بات کی ہے. اور یہ جو حملے آور ہوئے ہیں نا، میں سرسری بات کر گیا کہ پاکستان کی بات کرنے والوں نے انہیں حملے آوروں کو ہیرو بنایا ہے. ہم نے ہمیشہ ان کی مزاحمت کی ہے. سندھ نے آزادی خود مختاری کے لیے سندھ نے کی ہے. عربوں کے ساتھ بھی سندھ نے کا مقابلہ کیا، ارغون و ترخوں کے ساتھ بھی مقابلے ہوئے، مغلوں کے ساتھ بھی ہوئے. تو میں اس سندھ کے کلچر کی بات کر رہا ہوں. اور سیکولر آج جو خاص طور پر مذہبی بنیاد پرستی کے پس منظر میں کہہ رہا ہوں، سندھ میں جب حملہ ہوا عربوں کا اور بڑی اکثریت لوگوں کی مسلمان ہوئی، مذہب تبدیل کیا، آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، اس کے باوجود یہاں رہنے والے لوگوں میں کوئی ٹکراؤ پیدا نہیں ہوا ہے صدیوں تک. میں وہ کہتا ہوں کہ بھئی جو اسلام میں ہے، سبق ہے، اس پر تو عمل ہی ہم سندھی کرتے ہیں.
کہ تمہارا مذہب تمہارے ساتھ، میرا مذہب میرے ساتھ. ہمیں تو یہی پڑھایا گیا ہے نا اسلام میں کہ نبی نے کہا کہ بھائی تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ. تو سندھ کا کلچر تو یہی ہے، اس کی میں بات کر رہا ہوں. یہ جو پاکستانی ریاست نے سندھ پر مسلط کیے ہیں جاگیردار، اور جو مذہبی تفریق ہزاروں سالوں سے سندھ میں نہیں تھی، وہ ریاست یہ پیدا کر رہی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس ریاستی نظام کو تبدیل کریں. دوست نے کافی امپارٹنٹ پوائنٹس اٹھائیں کہ سندھ میں کیا سندھ جاگیرداروں کو واقعی انڈورس کرتا ہے، جاگیرداروں کے قبضے کو ویلکم کرتا ہے. یہ ایک ڈیبیٹ ہے. میں آپ کو ایک مثال دے دوں. ایک تو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جاگیرداروں کا سپورٹر سب سے بڑا کون ہے. یہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے. آپ مارشل لا دور کی کیبنٹس اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جاگیردار کہاں سے آتے ہیں. 88 میں ایک الیکشن ہوتا ہے 10-11 سال کی مارشل لا کے بعد، اور میں آپ کو 3 بڑے سندھ کے جاگیرداروں کے نام بتاتا ہوں. آپ جا کے الیکشن کا ریکارڈ دیکھ لیں جن کی ضمانتیں ضبط کروائیں سندھ کے انہی لوگوں نے. پیر پگاڑا یہاں لوگ سمجھایا جاتا ہے کہ وہ ڈیمی گاڈ ہے، اس کے بغیر پتہ نہیں ہلتا. پیر پگاڑا نہیں چاہے گا تو شاید صبح کو سورج بھی نہیں ابھرے گا. یہ تاثر تھا یہاں پہ. آپ کو بتاؤں پیر پگاڑا کی ضمانت مڈل کلاس کے ایک عام ورکر پرویز شاہ نے ضبط کروائی تھی، جس کے پاس اس وقت 10 ایکڑ بھی زمین نہیں تھی. غلام مصطفیٰ جتوئی سب سے بڑے جاگیرداروں میں سے ایک تھے. غلام شاید سب سے مصطفیٰ بڑے تھے، ہاں شاید سب سے بڑے ہوں. سب سے بڑے ہوں. ان کی ضمانت بہن صاحب کیا نام تھا، رحمت اللہ بہن، بالکل ہی ان کے کمپیریزن میں معمولی آدمی تھے. چھوٹا تھا زمین. انہوں نے کی ضمانت ضبط کروائی. نواب سلطان خان چانڈیو چانڈ کا جاگیر کے مالک تھے، ان سے بیگم اشرف عباسی ایک خاتون نے ان کی ضمانت ضبط کروائی تھی. تو جب آپ پراپر پلینگ فیلڈ دیں گے، لوگوں کو پراپر ڈیموکریسی دیں، یہ جعلی مصنوعی ڈیموکریسی کی میں بات نہیں کر، میں سارے پاکستان کی بات کروں. پاکستان میں کوئی نہیں ہے جو ان جاگیردار بدماشوں کو اپنے اوپر مسلط کرنا چاہے، ان کو انڈورس کرے. لیٹ الون سندھ، پاکستان میں کوئی نہیں کرنا چاہے گا. ذرا ان کے اوپر سرپرستی کم کروا دیں، آپ چمتکار دیکھیے گا اس ملک میں. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم میرا السلام. نام اکرام ہے. پیشے کے لحاظ سے سول انجینئر ہوں. بدقسمتی سے میں بھی سول انجینئر. بس میں نے آپ کی پہلے وہ سن لی تو اس میں اسی وجہ سے میں نے اپنا ریفرنس دے دیا. اور فرسٹ ٹائم بلیک ہول پہ آیا ہوں اس دوست کے ساتھ. سائیں 2 سوال آپ سے پوچھنے ہیں. آپ نیب کا ذکر کر رہے ہیں، باچا خان کا نام نہیں لے رہے ہیں، عبدالصمد خان اچکزئی کا نام نہیں لے رہے ہیں. وہ دونوں وہ عدم تشدد فلسفے والے تھے، خدائی خدمتگار تھے، جبکہ جی ایم سید تشدد پسند. یہ نہیں خیر آپ میری بات سنیں نا. ہاں سن لے. ٹھیک ہے، کیونکہ لاسٹ جو آخری اس کا جو ٹینیور ہے موومنٹ کا، وہ سندھ دیش کی طرف جاتا ہے. یعنی قوم پرستی اتنی انتہا تک لے جاتا ہے کہ وہ پاکستان یا ایک پورے ایک نیشن کی بات نہیں کر رہا ہے، اس کو لمٹ کر رہا ہے سندھ تک. جبکہ یہ لوگ جو تھے، یہ دونوں جو جس کا آپ نیب کے ساتھ نام لے رہے ہیں، میرے باچا خان بابا کے ساتھ 2-3 دفعہ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. جب اسپتال میں تھا، میں ہر دوسرے تیسرے دن ان کی عیادت کے لیے بھی جاتا رہا. انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یہ قوم ایک قوم ہے. وہ ایک ملک کا نام لیتے تھے. اچکزئی کے ساتھ میری کوئی ملاقات نہیں تھی، لیکن باچا خان نے. اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ مارشل لاؤں کی طرف آتے ہیں یا ڈکٹیٹروں کی طرف آتے ہیں، ملا کو آپ لوگوں نے اوپر لایا، یہاں سے کسی نے اس کو اوپر نہیں لایا. پھر مارشل لا والوں نے اس کو 77 میں جہاد پر لگا دیا، اور اسی وجہ سے وہ اس کی جو ہے نا جو امبریلا تھا وہ پورے پاکستان میں پھیل گیا. ابھی تک جو افغان جہاد کے جو نقصانات ہیں وہ صرف کے پی اور بلوچستان اٹھا رہا ہے. سندھ میں آج تک کوئی ایک انسیڈنٹ بھی اسی جہاد کے حوالے سے نہیں ہوا ہے. تو آپ جو قوم پرست اور رشین آپ اس کی وہ کر رہے ہیں کہ وہ روس نواز تھا، تو یہ بھی روس نواز تھے. پختونستان کا نام یہ بھی لے رہے تھے اس وقت. پھر جب پاکستان بنا تو اس کے بعد انہوں نے نام نہیں لیا. حالانکہ اوپر خان بابا نے بھی میرے خیال میں جی ایم سید سے زیادہ یا کم جیل میں گزارا ہے. تو اسی وجہ سے چونکہ اس نے اسلامائزیشن کی نام نہیں لیے، لیکن اس نے ایجوکیشن پر بہت زیادہ کیا. جی ایم سید نے کم از کم اس کو یہ چاہیے تھا کہ اگر وڈیرے کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہے، جو سندھ میں جو زیارتوں کی زیارتیں ہو رہی ہیں
تو اس کو کم از کم کنٹرول کر لیتے. وہاں تو عام آدمی آتا ہے, وہاں تو وڈیرا نہیں آتا ہے. اس پر آپ روشنی ڈالیں. آپ کا شکریہ. میرے خیال میں شاید سوال یہ آپ پہلے ہی طے کر چکے تھے میری تقریر سے, ورنہ آپ ایسے نہیں کرتے. میری تقریر اب جا کے سن لیں, اس میں غفار خان کا نام ہے. اسی تقریر میں صاحب کا نام ہے, اس کا غفار خان بابا کا اسی میں ہے کہ جی ایم سید نے جب پاکستان پیپلز آرگنائزیشن بنے, غفار خان اور عبدالصمد رضا چکزئی اور دوسروں کے ساتھ مل کر انہوں نے بنائی تھی. اور اب یہ میں جی ایم سید ورسز غفار خان میں تو اس طرح صورتحال کو نہیں پیش کرنا چاہوں گا, نہ ہم اس طرح چاہتے ہیں. جی ایم سید تو غفار خان کو اپنا لیڈر کہتے تھے. باقی یہ میں آپ سے اختلاف کرنے کی جرات کرتا ہوں کہ سندھو دیش کی یا سندھ کی آزادی کی بات کرنے کا مطلب ہے کہ وہ تشدد پسند ہو گئے تھے. آپ تھوڑا اس پر غور کریں. آزادی کی بات وہ ضرور کرتے تھے, آزادی کی بات تو مہاتما گاندھی کی کرتے تھے. ہندوستان کی آزادی کے سب سے بڑے لیڈر وہ تھے, لیکن دنیا میں وہ عدم تشدد کے پیغمبر مانے جاتے ہیں. تو سندھ کی چونکہ وہ سندھو دیش کی بات کرتے تھے, اس سے کیسے ثابت ہو گیا کہ وہ تشدد کی بات کرتے تھے؟ ان کی تقریریں, ان کی تحریریں آپ پڑھ کے دیکھیں. جہاں لوگوں نے پڑھا ہے انہوں نے یہی کہا ہے. اگر تحریک میں کہیں کوئی واقعہ بھی ہوا ہے تشدد کا تو جی ایم سید نے اس کو رد کیا ہے اور لوگوں کو کہا ہے کہ تشدد کرو گے آپ کی تحریک کو نقصان پہنچے گا. عدم تشدد ہر صورت میں بحال ہونا چاہیے. جی ایم سید تو اتنا عدم تشدد پہ وہ یقین رکھتا تھا, اور نظریاتی طور پر لکھا ہے اس نے نہ صرف سندھ کے لیے لیکن پورے پاکستان اور اس خطے کے لیے. میں تھوڑا سا ذکر کر کے آیا جو ویانا میں انہوں نے جا کے تقریر کی تھی. وہ کیا ہے؟ سیکولرزم ہے. اور جو دنیا میں نے بتایا, دوبارہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے آپ کے سوال کے ذریعے میں, کہ ساری دنیا کے جو یورپ اور امریکہ جو اپنے ملکوں میں کئی صدیاں پہلے مذہبی انتہا پسندی کو شکست دے چکے تھے, ان کو بھی وہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ مذہبی انتہا پسندی کو ہوا دے رہے ہیں, یہ غلط کر رہے ہیں, اس کے خطرناک نتائج آئیں گے جو ہم آج بھگت رہے ہیں. تو جی ایم سید عدم تشدد کے بارے میں تو نظریاتی طور پر اور عملی طور پر اتنا کلیئر تھا کہ شاید ہی کوئی ہو گاندھی کے علاوہ. یعنی جی ایم سید کو تو آپ جو پاکستان کی زندگی ہے اس سے زیادہ عرصہ جیل میں رکھا, لیکن یہ ذمہ داری جی ایم سید کی بن گئی کہ وہ ان درگاہوں پہ نظر رکھے اور لوگوں کو وہاں آنے سے روکے. یار یہ تو آپ, اب میں کیا کہوں. آپ تو پڑھیں نا, آپ پڑھیں جی ایم سید کو. آپ نے نہیں, اس پہ انہوں نے لکھا ہے پریکٹیکلی جی ایم سید نے کیا ہے. آپ پڑھیں, میں آپ کو بتاؤں. انہوں نے ایک تو جب بھی وہ 8 سال جس کا میں نے ذکر کیا کہ وہ نظر بند تھے, 66 میں جیسے وہ نکلے, انہوں نے ایک تنظیم بنائی بزم صوفیائے سندھ, اور اس پہ انہوں نے ساری سندھ کے دورے کیے. اور یہ جو درگاہیں, لیکن وہ نہیں یہ جہاں دھمالے لگتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے صوفی درویشوں کی, وہاں پر وہ گئے ہیں. وہاں پہ جو تقریریں کی ہیں وہ آپ پڑھ کے دیکھیں. بزم صوفیائے سندھ کے خطبات سید کے نام سے لکھی چھپی ہوئی ہیں. تو وہاں لوگوں میں جا کر اس نے بات کی ہے. اور یہ بھی ریکارڈ کی بات ہے کہ کبھی 8 سال کبھی 14 سال جی ایم سید کو نظر بند کیا گیا. جیسے ہی ان کو آزادی ملی, 25 سال تو میں ان کے ساتھ رہا نا, وہ لوگوں میں گئے, عام لوگوں میں گئے, صرف لکھا نہیں. آخری مرتبہ جب 14 سال کی نظر بندی جس کو بھٹو نے شروع کیا اور ضیاء الحق نے تحفہ سمجھ کے اس کو جاری رکھا, 14 سال کے بعد وہ ختم ہوئی. تو جب وہ ختم ہوئی اس وقت جی ایم سید کی عمر کوئی 83-84 ایئر تھی. اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی, ہارٹ کی بیماری تھی, بلڈ پریشر تھا. لیکن جیسے ہی وہ
وہ ختم ہوئی، ہمیں کہا کہ پروگرام بناؤ، عوام میں چلتے ہیں۔ انہوں نے شروع کیا اپنے سن سے، لاڑکانہ پہنچے، ان کو گرفتار کر کے نظر بند کر کے رکھ دیا گیا، 2 سال رہے۔ جیسے ہی نظر بندی ختم ہوئی، کہا بابا جہاں ٹور چھوڑا تھا وہاں سے شروع کریں گے۔ پھر سکھر سے شروع کیا، کشمور تک گئے تو پھر ان کو نظر بند کر کے رکھا گیا، اور پھر جو آخری نظر بندی تھی 17 جولائی 92 کو انہوں نے سالگرہ پہ تقریر کی، اور جو کیا تو آخر ان کی موت جب آئی ہے جب بھی پولیس والے بندوق کھڑے ان پر کھڑے تھے۔ میرے بھائی تو آپ تھوڑا پڑھیں، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جی ایم سید کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ریکارڈ پر ہیں، اتنے کسی لیڈر نے ہر چیز اس نے اپنی زندگی کی جدوجہد، عملی جدوجہد، اپنے فکر، اپنی سوچ، اپنی کامیابیاں، اپنی ناکامیاں، وہ ساری لکھ کے رکھی ہوئی ہیں۔ اب یار مجھے آپ مجبور نہ کریں، اور یہ اچھا جس کتاب پہ بات ہو رہی ہے اسی پہ آپ یہ، میں آپ سے کہوں آپ یہ اچھا نہیں کر رہے کہ آپ 2 لیڈروں کو آمنے سامنے کر رہے ہیں، میں وہ کرنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن غفار خان نے اس کے 1% 10% بھی نہیں لکھا ہے جو جی ایم سید نے لکھا ہے، لیکن میں پھر بھی یہ معذرت سے کہوں گا کہ اس طرح نہ رکھیں چیزوں کو۔ غفار خان بہت بڑے لیڈر ہیں، انہوں نے عملی طور پر جو جدوجہد کی ہے اس کو سندھ میں جتنے لوگ مانتے ہیں شاید اتنے پختون بھی کم مانتے ہوں۔ ہی کرے دو پوری تہاں کے سوال میں ان کے سوال میں مجھے تھوڑا اضافہ کرنے کی اجازت دیجیے۔ انہوں نے درگاہوں کے سلسلے میں سوال کیا، اس میں ایک اضافہ میں کرنا چاہتی ہوں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں جتنے بھی پیر اور درگاہ یعنی سید اور وہ جن کی درگاہیں ہیں خاندانی امیرا سے، ان میں جی ایم سید بھی شامل تھے، لیکن کوئی ایسا آپ سید دکھا دیں جو گادی نشین جس نے خود وتھڈرا کیا ہو اپنی درگاہ سے، کوئی دوسرا دکھا دیں جی ایم سید کے علاوہ، تو میں آپ کو سلام پیش کروں گی۔ زبردست، آپ نے جی ایم سید کی آئیڈیالوجی کو بڑا اچھا ایبسٹریکٹ سب کے لیے پیش کیا۔ ظاہر ہے وہ ساری بکھری ہوئی باتیں تھیں۔ میں سندھ یونیورسٹی میں 80 سے لے کے 85 تک اسٹوڈنٹ رہا ہوں، اور بڑی قریب سے ان چیزوں کو ہم نے دیکھا ہے۔ آپ نے 2 چیزیں کہی ہیں، ایک تو آپ نے کہا کہ جی ایم سید از دا موسٹ جو مس انڈرسٹوڈ پولیٹیشین، تو اس میں اس کا قصور کس کا ہے سر؟ وہ پیغام جو سائیں جی ایم سید نے ایک لکھ کے دیا یا اپنے کارکنوں کو بتایا، وہ پبلک تک کیوں نہیں پہنچا؟ اگر پبلک تک پہنچا کسی طریقے سے تو پبلک نے اس کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کیا؟ اس کا ایک حصہ۔ دوسرا حصہ یہ کہ زیادہ تر جو ہماری لیڈرشپ تھی وہ جی ایس این کے حوالے سے وہ اسٹوڈنٹ سے اٹھی، لیکن ہم نے ہسٹوریکلی یہ دیکھا کہ جتنے بھی اچھے پولیٹیشین بنے بعد میں اسٹوڈنٹ کے بعد جب آئے تو انہوں نے اس نظریے کو چھوڑ دیا اور وہ پھر دوسرے نظریے کی طرف چلے گئے۔ تو اس کی کیا وجوہات ہے؟ جی ایس این یا سائیں جی ایم سید کی آئیڈیالوجی اس جگہ پہ کیوں نہیں کام آئی کہ وہ جو ایک نرسری جس کے اوپر اتنی محنت کی پوری باڈی نے، پوری جی ایس این مہاد نے یا اسٹوڈنٹس ونگس نے، وہ ساری کی ساری رائے گان چلی گئی۔ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، بہت سارے نام آپ کے سامنے ہوں گے جو کہ بعد میں مین اسٹریم پولیٹیشین اس میں آ گئے، وہ آپ اس کو اسٹیبلشمنٹ کا نام دے دیں، سرمایہ داری کا نام دے دیں، جو بھی نام دے دیں، لیکن وہ اس آئیڈیالوجی کو چھوڑ کے دوسری طرف چلے گئے۔ وہ ساری پہلا جو حصہ سوال کا تھا تھوڑا وہ سر موسٹ مس انڈرسٹوڈ جو آپ نے کہا کہ اس وہ کا کیوں ہوا ہے، وہ بس صحیح ہے، اس کا قصور بات صحیح بولے ہے، صحیح ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے کہنے کا میرے کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ جی ایم سید کی بات لوگوں تک نہیں پہنچی ہے۔ جی ایم سید کی بات کتنی پہنچی ہے، اب یہاں تو مختصر میں ہی سوال کے جواب دوں گا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ لوگ یعنی جو مذہبی بنیاد پرست ہیں اور جاگیردار ہیں، وہ تو فکری طور پر ہر طرح سے وہ نیشنلزم کے خلاف ہیں، لیکن سندھ میں سیاست کرنے کے لیے جاگیرداروں کو، مذہبی جماعتوں کو بھی سندھ کے حقوق کی بات کرنی پڑ رہی ہے آج۔ یہ جی ایم سید کے فکر کی کامیابی ہے، لوگوں تک پہنچا ہے۔ اس کے باوجود
کہ میں تھوڑا ذکر کر کے آیا کہ اس ریاست نے، اور میں نے ڈاکٹر جعفر کا بھی حوالہ دیا، بڑے دانشور ہیں، سب جانتے ہیں کہ اس ریاست نے جی ایم سید کو ہمیشہ قید میں اسی لیے رکھا کہ وہ ریاست سے بڑی شخصیت تھے، وہ اس کو سنبھال نہیں سکتی تھی، تو ریاست نے پوری کوشش کی، اور یہ جاگیردار ملا یہ جانے جو اسٹیٹس کو کی قوتیں ہیں وہ سب جی ایم سید کے خلاف رہی ہیں، اور اس میں وہ سب متفق ہیں، ساتھ دیا ہے ایک دوسرے کا. یعنی اب پھر تفصیل میں بات جائے گی. کہا جاتا ہے نا کہ ضیاء الحق اور پیپلز پارٹی تو بھٹو فیملی جو ہیں وہ تو بس ایک دوسرے کی جانی دشمن ہیں، لیکن تفصیل سے میں مثالیں دے کر بتا سکتا ہوں کہ جی ایم سید کے مقابلے میں ایک ہی تھے وہ. تو ظاہر ہے ان کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ ہوگا، لیکن جی ایم سید کی فکر جیسے میں نے کہا سندھ میں پھیل چکی، فکری طور پر کوئی بھی سندھ کے حقوق یا سندھ کی جدا شناخت سے انکار نہیں کر سکتا، یہ اس کی کامیابی ہے. دوسرا جو آپ کا حصہ تھا کہ لوگ چھوڑ گئے یا کچھ منفی رجحانات آئے، یہ حقیقت ہے. اس میں آپ مجھ پر بھی ذمہ داری ڈال سکتے ہیں، دوسرے لیڈروں کی بھی، انفرادی جو کام جنہوں نے کیے ہیں یہ ان کا رول ہے، لیکن اس کا ایک نظریاتی پہلو بھی ہے. وہ یہ ہے، اس سے میں اپنے آپ کو یا دوسرے لوگوں نے جو غلط کام کیے اس کو میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ قومی حقوق کی جدوجہد بیسیکلی مڈل کلاس کی ہوتی ہے. تو جیسے میں نے کہا تھا سندھ کا جو میچور ڈیولپڈ مڈل کلاس تھا وہ 47 میں یہاں سے نکال دیا گیا. تو 60s کے بعد سے 70s سے بلکہ یہ جو شاگردوں کی آپ نے بات کی نا، تو 60s میں یا ارلی 70s میں یہ ضرور تھا کہ شاگرد زیادہ نظر آتے تھے قومی تحریک میں. وہ اس وجہ سے ہی تھا کہ جب وہ ہاریوں کی اولاد یونیورسٹیوں میں آئی تو اس وقت، اور پھر دنیا میں بھی وہ انقلابات کا دور تھا، اس کا بھی اثر تھا. لیکن مڈل کلاس جو پھر سندھ کا 70 کے بعد سے بننا شروع ہوا، ابھی وہ بننے کے پروسیس میں ہے. تو وہ جتنا کوانٹیٹی اور کوالٹی میں مڈل کلاس مضبوط ہوگا اتنی قومی تحریک مضبوط ہوگی، اور یہ جو خامیاں ہیں ابھی وہ ایسے ہی وقت کے ساتھ درست ہوں گی. چونکہ میرا تعلق بھی سندھ سے ہے اور اسلام آباد میں کوئی 14-15 سال سے ہم رہ رہے ہیں، اور جس طرح سے ہم سندھی خواتین باہر نکلتے ہیں، اپنے لیے بات کرتے ہیں، تو یہ پراؤڈ بھی ہوتا ہے کہ سندھ کی خاتون جتنی ریزیلینٹ ہے، جتنی کانفیڈنٹ ہے، اس خطے میں شاید دوسری خواتین اتنی زیادہ نہیں ہیں. کہیں نہ کہیں ہماری جو یہ ساری آئیڈیالوجی ہے اس طرف یہ بات جاتی ہے. لیکن جب دیکھتے ہیں ہم کہ کسی بھی نیشنل ایجنڈا پر یا ہماری قوم کے خلاف، قومیت کے خلاف کوئی بھی ایسی پاور آئی ہے اور اس کے خلاف جب ہمارے یہ ہیروز سامنے آئے ہیں تو عورت نے بھرپور ان کا ساتھ دیا ہے. خواتین بھرپور طریقے سے، سندھ کی گاؤں کی عورت اٹھ کے وہاں تک آتی تھی. ابھی سب نے دیکھا کہ ہدایت لوہار کا جو ابھی ڈیتھ ہوئی ہے، جس طریقے سے اس کی بیٹیاں کس طرح سے روڈوں پہ کھڑی ہیں اپنے والد صاحب کے کو حق دلانے کے لیے. آپ نے مہرنگ بلوچ کو دیکھا کہ کس طرح بلوچستان سے اٹھ کر وہ آئی اور آ کر اس نے مطلب بڑے بڑے نام جو مردوں کے آتے ہیں وہ اتنی ہمت نہیں کر پائے جتنی مہرنگ بلوچ نے کی. لیکن مجھے چھوٹی سی بات آپ سے یہ پوچھنی ہے کہ یہ آئیڈیالوجی سید صاحب کی کیا کہتی ہے، اور آپ اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے کہ وہی عورت جو کہ خود مختاری، ملک کی خود مختاری، قوموں کی خود مختاری میں آپ لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، جب اپنی خود مختاری کی بات کرتی ہے تو اسے پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے اور اس کو اس طرح سے پذیرائی نہیں ملتی ہے. وہ بلوچی عورت، وہ سندھی عورت جو اپنے مردوں کے لیے جیسے یہاں پہ کہا گیا کہ اپنے شوہروں کے لیے حق لینے کے لیے یہاں پر آئی تھی، انہی شوہروں بھائیوں سے جب اپنے حق کی بات کرتی ہے تو اسے کاری کر دیا جاتا ہے، اسے مار دیا جاتا ہے اور اس کے حق کو نہیں دیا جاتا. میں اس کے اوپر تھوڑے سے آپ کو بتانا چاہوں گی. میں اس کے اوپر تھوڑی سی آپ وضاحت دوں. 20 سال میں 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 20
اب نہیں، پھر کوئی اگر بات ہوگی تو پھر وہی آ جائے گا کہ الزام آ جائے گا. ویسے یہ حقیقت نہیں ہے کہ عورتوں نے سندھ میں جدوجہد میں بھرپور کردار ادا کیا ہے. کردار کیا ہے لیکن بھرپور کیا ہے یہ ذرا حقیقت نہیں ہے. حقیقت پسند ہمیں ہونا چاہیے، اور اس کی وجہ وہی فیوڈلزم ہے. فیوڈلزم تو اب سب جانتے ہیں، اس پر مجھے بات کرنے آپ کا ٹائم ضائع کرنا ہوگا کہ وہ عورت کو بھی ایک چیز سمجھتا ہے، جیسے ٹیلی ویژن ہے، جیسے زمین ہے، جیسے وہ اس کو چیز سمجھتا ہے، وہ اس کو ملکیت اپنی بند کر کے رکھنا چاہتا ہے کہ کوئی لے نہ جائے نا. تو اس وجہ سے جیسے جیسے میں نے کہا کہ ہمارا مڈل کلاس جیسے جیسے کوالٹی اور کوانٹیٹی میں بڑھے گا تو پھر یہ چیزیں ہوں گی اور عورتیں بھی آگے آئیں گی. اب یہ آپ مثال دے رہی ہیں، یہ مارنگ یہ عورتیں لے کے بلوچستان کے اس علاقے سے آئی جہاں پر فیوڈلزم، جاگیرداری، سرداری نہیں ہے، مڈل کلاس ہے جہاں پر، وہاں سے یہ آئی ہیں. تو یہ جیسے جیسے وہ ہوگا. اور سائیں نے دیکھیں پھر بھی وہی بات آتی ہے. اب مجھے تفصیل میں اگر جاؤں تو اس پر ٹائم ہوگا. ایک شخص نے اتنے کام کیے ہیں کہ تمام بڑے لیڈر، جی ایم سید سے بہت بڑے لیڈر دنیا میں گزرے ہیں، میں یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک ہی شعبے میں کام کیا ہے. جی ایم سید نے سندھ کی قومی زندگی کے کئی شعبوں پر بنیادی کام ان کو کرنا پڑا ہے. سندھ کی تاریخ پہ یعنی جب آتا ہے، حکمران آتے ہیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ پہلا بار یہ کرتا ہے کہ تاریخ کو مسخ کرتا ہے، جو یہاں پہ بھی ہوا. تو ہندوستان جب آزاد ہوا تو وہاں پر اعلیٰ سطحی حکومت کی سرپرستی میں کمیٹی بنی کہ صحیح تاریخ دوبارہ سے لکھی جائے، اور وہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے. لیکن یہاں پر وہ کام چونکہ ریاست تو خود اس کا تسلسل تھی، ایک شخص نے کیا، جی ایم سید نے کیا. سندھ کے ادب کو روشن خالی کا رخ دینا. جی ایم سید نے ایک مقالہ پڑھا تھا، سندھی ادب کیوں اور کس لیے. وہ اس کو ترقی پسندی کے دروازے پہ شاہ لطیف کو جو ابھی آپ اور ہم جس طرح گاتے ہیں، سمجھتے ہیں، پیش کرتے ہیں، یہ رخ بھی جی ایم سید نے دیا. تو اب اس سے یہ توقع کرنا کہ ہر چیز پر وہ اتنا کام کرے کہ جیسے کوئی آدمی اسپیسیفک ایک پہ کرتا ہو. باقی عورتوں کے لیے میں اس کا تحریک کا حصہ رہا ہوں. میں بالکل ہمیں ہر جو وقت وہ کہتے تھے عورتوں کو اولت دو، عورتوں کو اولت دو. باقی تو اب جیسے جیسے قومی تحریک مجموعی طور پر آگے بڑھے گی تو پھر عورتوں کا بھی حصہ ہوگا. باقی جاگیردار جو ویسے بھی سوسائٹی پر غالب ہیں تو پھر وہ جو عورتوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں تو ہم تو اس کے خلاف ہیں، ہم تو اس سے لڑ رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں، جب قومیت کی بات کرنا یا جو مختلف جو قومیں ہیں ان کی کیا مسائل ہیں اور کیا ان کی پہچان ہے، ان کی ہسٹری کیا ہے، یہ سب تو بہت ضروری ہے. لیکن جب نیا نیا ایک ملک بنے تو اگر قومیت کی بہت زیادہ بات ہو جائے تو وہ جو ملک ہے نا اس کو پھر خطرہ پڑ جاتا ہے. تو میں نے زیادہ تو ان کے، میں سچی بات ہے زیادہ نہیں کتابیں وغیرہ تو میں نے نہیں پڑھی، لیکن جو میں نے تھوڑا بہت پڑھا یا جو سنا ہے وہ یہ کہ جی ایم سید صاحب جو تھے وہ سندھو دیش کی بات کرتے تھے یا علیحدہ سندھ کو علیحدہ کرنا چاہتے تھے، اس قسم کی کوئی تحریک تھی. تو وہ میرا شک یہ ہے کہ وہ جو جیل میں بہت عرصہ رہے تو کیا یہ وجہ شاید ہو سکتی ہے کہ اس سے یہ نئی ریاست کو، نئے ملک کو خطرہ تھا. تو اب یہ کہ بعد میں ظاہر ہے مطلب ہسٹری لوگ ری رائٹ بھی کرتے ہیں کہ جی اچھا نہیں، ایسا نہیں تھا، ویسا تھا.
لیکن میرا شک یہ ہے، اور ابھی بھی ہم ایک ینگ کنٹری ہیں، ابھی بھی ہمیں ان چیزوں سے خطرہ ہے، تو انصاف بھی کرنا ہے لیکن ملک کو بھی مضبوط کرنا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں آپ شاید دیر سے آئے، آپ نے میرا نہیں سنا، کیونکہ نہیں بات کا مجھے کرنے دیں، کیونکہ اس چیز پر میں بات کر چکا. اسی میں میرے میں پہلا حصہ تقریر کا تھا ہی اسی پر کہ ملک بنا تو جی ایم سید کا سوچ کیا تھی، انہوں نے عملی کیا کیا کوششیں کیں اس ملک کو جمہوری بنانے کے لیے. باقی اب اگر ہم یہ طے کرتے ہیں کہ بھئی ملک یہ کٹھے بھی رہ سکتا ہے، مضبوط بھی ہو سکتا ہے، ترقی بھی کر سکتا ہے بندوق کے ذریعے سے، سب کی آوازیں ختم کرنے سے، تو اس کے تو جی ایم سید نے مخالفت ضرور کی ہے. باقی تو جی ایم سید نے تو شروع سے، اب وہ ریپیٹیشن ہو جائے گی، میں بول کے گیا ہوں جو پہلے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ساری یہ چیزیں کہ انہوں نے کوشش کی کہ اس ملک کو، اگر یہ بلا قوموں کی بات کرنا غلط تھی اور مضبوط مرکزی ترقی کا تھا، تو پھر جو پاکستان کی بنیاد ہے 40 کی ریزولوشن، جس کو آج بھی سب مانتے ہیں، میں صرف نہیں سب مانتے ہیں، اس میں ساورن کانسٹیٹیوئنٹ یونٹس کی بات کیوں کی گئی تھی؟ نہ کرتے، بابا مضبوط مرکز ہوگا، اس سے ملک کی ترقی ہوئی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جی ایم سید یا غفار خان یا مجیب الرحمان، یہ تو مجیب الرحمان تو پھر بھی کم عرصہ رہا، جی ایم سید اور غفار خان تو پاکستان کی زندگی کا زیادہ عرصہ جیلوں میں رہے نا. تو یہ ایک اصول ہے سر، جو جتنا بااختیار ہوتا ہے وہی ذمہ دار ہوتا ہے نتائج کا. تو جو اس ملک پر حکمران رہے ہیں، اگر ملک کا یہ حشر ہوا ہے تو وہ ذمہ وار ہیں نا. ان سے پوچھیں نا آپ کہ کہاں تک پہنچے. اچھا، اگر اس طریقے سے ملک مضبوط ہوا ہے، یعنی جی ایم سید نے، اگر جس کو پھر ابھی بھی یہاں لوگوں نے کہا، ویسے بھی کہتے ہیں بھائی جی ایم سید کو تو سندھ میں کوئی مقبولیت ہی نہیں ہے، بھائی واقعی نہیں ہے، تو پھر اس ایک شخص کے بات کرنے سے ہی ملک کمزور ہو گیا. اور جو لوگ 75 سال سے اس کو چلا رہے ہیں، مکمل طور پر بااختیار ہیں، ان کی وجہ سے ملک کمزور نہیں ہوا. ہمارا تو کہنا یہ ہے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، میری ساری گفتگو کا بھی یہ تھا کہ پاکستان کمزور اس وجہ سے ہوا ہے کہ ملک کو بنانے والی قومی وحدتوں کے اختیارات کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جمہوریت کو ختم کرنے کی، سیکولرزم کو ختم کرنے کی کوشش جو کی گئی ہے، ملک اس سے کمزور ہوا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں اگر ان چیزوں کو موقع دیا جاتا تو بھائی ملک مضبوط یا اتحاد رضا کارانہ طور پر ہوتا ہے. وہ بھی میں نے مثال دی تھوڑی سی یورپ کی، کہ وہاں پر پھر وہ بھی غلط تھا. وہاں پر کتنی چھوٹی ریاستیں بنی، لگزمبرگ کی، ہالینڈ کی، بیلجیم کی، وہ ریاستیں بنی، کسی نے اعتراض. اور اسی طریقے سے پھر اب جب وہ ترقی کے ایک اگلے مرحلے پر آئے ہیں، تو اب وہ پھر رضا کارانہ طریقے سے پھر متحد ہو رہے ہیں. تو اگر ملک نہیں ہوا ہے تو جو اقتدار والے ہیں وہ ذمہ وار ہیں. آئی ایم شان علی، اسٹوڈنٹ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد. جیسا کہ آج کے جو سیاستدان ہیں وہ اس لیے مشہور ہیں کہ وہ یو ٹرن جلدی لے لیتے ہیں، یعنی اپنی اسٹیٹمنٹ پر، اپنی کہی ہوئی باتوں پر، عمل پر وہ مطلب جلدی تبدیل ہو جاتے ہیں. سائنس جی ایم سید، میرے علم کے مطابق سائنس جی ایم سید کی زندگی کے دو پہلو ہیں. پہلا جو پہلو ہے پاکستان سے پہلے یا تھوڑا اس کے بعد بھی، وہ اسلامک یعنی کی طرف زیادہ اس کی ذہنیت ہے. کیوں اسی بنیاد پر سائنس جی ایم سید نے جو سب سے پہلے سندھ اسمبلی سے پاکستان کے حق میں ریزولوشن بھی پاس کروایا سندھ اسمبلی سے. اور جو اس کے بعد سائنس جی ایم سید کا 70 کے بعد جو سیکولرزم کا جو نظریہ ہے وہ تھوڑی الگ شخصیت کی طرف چلا جاتا ہے. یعنی دو پہلو ہیں ان کے. تو ایک پاکستان کے حق میں سائنس جی ایم سید کا ریزولوشن پاس کروانا، اور اس کے بعد ایک اور بات میرے علم میں تھی کہ اسی بنیاد پر، یعنی 2 نیشن تھیوری کے بنیاد پر، کہ ہندو مسلم الگ الگ قومیں، سکھر میں مسلمان اور ہندو کے درمیان فسادات ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی تھوڑا سائنس جی ایم سید
का मतलब हाथ था, तो साईं जी एम सैयद ने इनको बाद में गलतियां तस्लीम की, और इनका अजाला किस तरह बाद में साईं जी एम सैयद ने किया, क्योंकि आप उनके साथ रहे तो आप इन पर थोड़ी ब्रीफिंग दे दें। थैंक यू। ये तो सही है कि ज़िंदगी के पहले से में एक मर जी एम सैयद ने मज़हब भी सियासत की, मुस्लिम लीग में भी रहे, पाकिस्तान की भी हिमायत की और दो कौमी नज़रिए की भी हिमायत की। लेकिन फिर ये भी है ना, जी एम सैयद ही वाहिद शख्स है जिसने कहा कि ये गलत था, मैं गलत था। और ये जो मंजिल का मस्जिद का है, बिल्कुल जी एम सैयद वो जो शुरू हुआ एहतजाज उसमें थे, लेकिन वहाँ पर वो जब जेल में गए हैं और जेल से बाहर निकल कर वहीं पर जेल के गेट के बाहर जो उन्होंने तकरीर की है वो भी छपी पड़ी है, उसी पे उन्होंने कहा है कि ये जो कुछ हो गया ये गलत हो गया, हम ये नहीं चाहते थे या ये हमारा प्रोग्राम नहीं था। लेकिन बहरहाल उन्होंने अपनी इस पूरी सियासत को, एक मशहूर जुमला है उनका सिंधी में, तो पहले मैं कहता हूँ तो मां तजुर्बा करे हथ साड़ाए इन्हनि नतीजनि ते आयो आहियां। तजर्बे करके अपने हाथ जला के मैं इस नतीजे पे आया हूँ कि वो गलत है। और फिर बाकी सारी ज़िंदगी सेकुलरिज्म की बात उन्होंने 70 के बाद नहीं की है, उससे पहले ही की है। एंड 45 के बाद से उनकी जो भी जदोजहद है, ये जो पाकिस्तान पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन है 48 में बनी है, उसका प्रोग्राम आप जाके पढ़ के देख लें तो वो सेकुलरिज्म फिर वो ही सियासत उन्होंने मुसलसल की है। बाकी ये पहले उन्होंने वो की है, वो एक हकीकत है, उससे तो कोई इनकार नहीं है।